يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك هرعي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دورہ قرآن 2021 DQ 2021 کی اللہ کی رحمت سے جو بھی اللہ نے کہلوایا، جو سنوایا، اس کی کامیاب تکمیل کے بعد اب اس سال کا آخری 3 دنوں کا کورس جو ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ، پچھلے سالوں میں فافونی کے نام پر تھا اور اس سال محاسبہ نفس، کیونکہ ہم نے اس سال اپنے دل یعنی اپنے نفس کی ہی باتیں کی ہیں، تو آج ہم اس کا Day 1 لے کر آئے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ ایسا کیوں کرنے لگے اور اس کے کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی کوششوں کو دیکھ لیجئے، تو ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول ملتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تو حاسب نفسک قبل ان تحاسب، اپنے نفس کا خود حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ جی، پورے قرآن میں ہم کتنی آیتیں پڑھ چکے ہیں جس کا تعلق حساب سے تھا؟ آپ نے تو نہیں گنی، میں نے کوشش کی آپ کے لیے گن لوں، اور آج کل گننا بہت آسان ہے۔ 109 دفعہ قرآن میں لفظ حساب ہے، کبھی الحساب ہے، کہیں فحسبہ ہے، اور کہیں حسبتم، اور اسی طرح کی مختلف فارمز میں ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب آپ اپنا حساب کرنے کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے حساب کی فکر نہیں لگتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا کے نفع نقصان کو گن گن کر رکھتا ہے، کتنے رہ گئے، کتنے گنے۔ آج کے ہر رات کو ایک تجارت کرنے والا تاجر کیسے اپنی سارے دن کی سیل کو گنتا ہے، روکٹ کو گننا، اکاؤنٹس میں لکھنا، اور پھر خوش ہوتا ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ اینڈ پہ دیکھیں تو 2 یا 3 قسم کی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ وہ تاجر جس کی سارا دن بہت اچھی سیل ہوئی ہو، آپ 1 مہینے کو ذہن میں لیجئے، کیونکہ ہم رمضان کا ایک پورا سلسلہ گزار چکے، الحمدللہ ابھی بھی ہم رمضان میں ہی ہیں، لیکن دورہ قرآن کی تکمیل بعض دفعہ ایسے فیلنگ دیتی ہے کہ اب رمضان بھی ختم ہو گیا
اور وہ جو ایک دن تھے بہت زیادہ نیکی کرنے کے، کچھ لوگ اس میں اور ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ جو کرنا تھا کر لیا، اب اور کیا کریں، دورہ قرآن تو پورا ہو گیا. تو دورہ قرآن تو پورا ہوا لیکن رمضان تو نہیں پورا ہوا. تو آپ کے میرے لیے ان دنوں کی نیکیوں میں سے اس سال کی جو نیکی ہے وہ محاسبہ نفس ہے. ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو مومنوں کا ہمیشہ سے یہی طریقہ کار رہا. اللہ کو ایک ماننے والوں کی پہچان کیا تھی، اور جتنا اللہ کا خوف ہوگا اتنا آپ اپنا محاسبہ کریں گے. مومن کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کا نفس بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ نفس کی خرابی بہت نقصان دہ ہے، اور نفس کے مکر بہت ہے اور اس کا شر بہت ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. ہم پڑھ کر آئے 13ویں پارے کی پہلی آیت جو سورۃ یوسف کی آیت نمبر 52 یا 53 ہوگی، کہ نفس تو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے. اور اب حیرت کی بات ہے کہ ہم باہر کے دشمنوں سے ڈرتے ہیں لیکن جو اندر کا دشمن ہے اس سے نہیں ڈرتے. چوروں ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے گھروں میں سیکیورٹی کیمراز تک لگا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح کی اور چیزیں، اور اسی طرح سے اپنے سونے چاندی کو ہم لاکرز میں رکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی قیمتی چیزوں کے لیے کتنے حریص ہوتے ہیں، ایون پہنتے نہیں زیور کے چوری نہ ہو جائے. چھوڑو نکلی پہن لو، چور نہ آ جائے، وہ نہ آ جائے. لیکن انسان کتنا نہ سمجھ ہے کہ اندر کے چور، اندر کے دشمن سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، کیونکہ حاسب نفسک قبل ان تحاسب کی کیفیت یہ آپ کو مجھے اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ جب ہم اپنا حساب خود کر لیں گے نا تو یہ آسان ہوگا. میں ہمیشہ اس بات کو ایسے سمجھتی ہوں کہ جیسے کبھی آپ کے ہاتھ میں ایک دانہ سے نکل آتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ ایک گڑ کی کیفیت بن جاتا ہے جس کا منہ بھی نہیں ہوتا. اس کے اندر آپ کو پس دکھتی ہے لیکن اس کا اندر منہ نہیں بنا ہوتا. اب وہ کھچ بھی پڑ رہی ہے، بازو بھی ہل نہیں رہا اور تکلیف بھی ہے. اب ایک صورت یہ کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ظاہر ہے وہ کیا کرے گا، آپ وہ کہے گا ذرا سا صبر کیجیے، اور بلیڈ لے کر ہلکا سا اوپر کٹ لگائے گا اور پھر آپ کو دونوں ہاتھوں سے دبائے گا اور پھر آپ کی پس نکلے گی. چیخیں تو نکلیں گی لیکن تھوڑی دیر بعد آپ ریلیکسیشن فیل کریں گے. اب اس پروسیس سے گزرنا کیا یہ آسان ہے؟ نہیں آسان. سوچ کے بھی آپ کی روح کھنچ گئی ہوگی. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی کہتا کہ نہیں، ہمارے بڑے یہی کہتے تھے کہ روئی لو، پھر اس کو گرم گرم سا پانی میں ڈپ کرو، پھر ہلکا ہلکا اس گاڑ یا وہ جو زخم بنتا ہے نا اس کو کناروں سے دبانا شروع کرو. اس کے دبانے سے وہ اندر کی جھلی جو بنی تو ہوتی ہے لیکن اس کا منہ نہیں ہوتا نا، وہ پھٹے گی اور تمہیں نہیں پتا چلے گا اور ایک دم پس نکلے گی. یہ جو کام ہے نا، حاسب قبل ان تحاسب، یہ والا ہے. آج میں اور آپ اپنے حساب کر لیں، اپنے دل کی بیماریوں کو ٹھیک کروانے کے لیے کوششیں کر لیں گے تو انشاءاللہ کل نہ تو ہمیں دنیا کی مصیبتوں میں گناہوں میں ڈالا جائے گا. یا چند جملوں میں وہ بھی بول دوں جو گناہوں کے اثرات میں اکثر میں نے بات کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں نا، جو ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو کیسے معاف کرتا ہے. لکھیے ذرا، کیونکہ آج محاسبہ بھی تو یہی ہے نا کہ نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے. تو جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں نا، اس میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ ایسے جیسے جسم سے بال جھڑتے رہتے ہیں، پلکیں گرتی رہتی ہیں، سکن کی چھال اترتی رہتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کے اگلے درجے میں اگر نیکسٹ سٹیپ پہ چلیں تو جو گناہ ہمارے ہوتے ہیں یہ ہماری عبادات، ہماری نیکیوں کی صورت میں جاتے ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات. دوسرا سٹیج کیا ہوتا ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، جو ہمارا اچھا اخلاق ہوتا ہے، جو ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اسی طرح 5 وقت کی نماز، روزہ، حج جو بھی ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے ان گناہوں کے کفارے بن جاتے ہیں. تھرڈ فیز پہ چل جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلی چیز کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں کوئی آزمائش ڈال دیتے ہیں ہمارے اوپر. وہ بیماری کی صورت میں، یا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وہ اس صورت میں آ جاتی ہے. مصائب خمسہ میں کوئی ایک مصیبت آتی ہے. آج کل بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں تو کوئی بات نہیں، ذرا سوچئے، سستے چھٹ رہے ہیں. آج دنیا میں اگر بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، پیاروں کی جانیں چلی گئیں، گھروں میں راشن ختم ہو گئے، سستے چھٹے، غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم سے گناہوں کا میل اتارتے جاتے ہیں. صبر کی توفیق دیں گے تو انشاءاللہ اجر ہو جائے گا. اگر نہ بے صبری کریں گے، راضی نہیں رہیں گے تو پھر فائدہ زیادہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ نزا، موت کی سختیاں.
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے اوپر موت کی سختیاں ڈالتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک گناہ بھی نہیں رہتا۔ تو کچھ لوگ تو یہاں بچ جائیں گے، اور اللہ کرے کہ اگر واقعی اللہ نے ہمیں ہمارے کسی گناہ پہ صاف کرنا ہے تو بس یہاں پہ ہی کرے۔ جن کے درجے ہے سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزاع کی سختیاں تھیں وہ آپ کے رفع درجات کے لیے تھیں۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ دھبے باقی رہ کے گناہوں کے تو پھر نیکسٹ فیز اس کا قبر کا عذاب ہے۔ قبر میں اللہ تعالیٰ بندے کو پھر آزماتا ہے اور مشکلات میں ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ انسان پاک کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو قبر میں عذابوں میں ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے جب وہ قیامت کے دن باہر آئیں گے تو پاک ہو چکے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی نہیں ہیں، کچھ اس کے اگلے فیز پہ پھر نیکسٹ فیز، شاید 6 فیز بنتا ہے یہ، اور وہ کہہ کے پھر انسان کو قبر سے جب نکالا جائے گا تو میدان حشر کی سختیوں میں مبتلا کیا جائے گا، اور وہ اپنی جگہ بہت سخت ہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کتاب قیامت کا بیان، تو اس میں بہت کچھ ہے۔ قیامت کے دن مثلا پسینے کا آنا، کسی کے گھٹنوں تک آنا، کسی کا آگے پیچھے رہنا، اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ پاک کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ فیز یہ بھی آ جاتا ہے کہ کچھ اس میں بھی نہیں اگر گناہ پاک ہوئے تو پھر نیکسٹ فیز پل صراط ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، آپ پڑھ کر آئے ہیں ماشاءاللہ چھٹے سورۃ مریم میں 16 پارے میں کہ کیسے تم میں سے ہر ایک کو اس پہ گزارنا ہے۔ اور مجھے تو آپریشن تھیٹر کا تصور آتا ہے پل صراط کے ساتھ۔ وہاں سے پھر کچھ لوگوں کو تو اوپر سے سختیوں سے گزارا جائے گا، اور کچھ کی دھلائی کے لیے ان کو اندر گرایا جائے گا، جہنم میں جائیں گے، اور وہاں پھر حرام کا خون نکلے گا، آنکڑے ہیں، جسم سے گندا خون نکلے گا، زنا کی چیزیں، بہت ساری ایسی روایات میں ملتی ہیں کہ ایسی عورتیں جو اپنے خاندانوں میں زنا کے بچے لے آتی ہیں ان کو وہاں لٹکایا گیا تھا جب اللہ کے نبی نے دیکھا۔ اور اسی طرح سے کچھ اور چیزیں اللہ کے نبی کو سفر معراج میں دکھایا گیا کہ ایک کھنڈیا میں بڑا مزے کا اچھا خوشبودار کھانا پک رہا ہے، اور کچھ لوگ اس کو کھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن فرشتے ان کو ہٹا کر ایک گندے بدبودار کھانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو اب جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں حلال بیویاں یا شوہر تھے، لیکن یہ ان کو چھوڑ کر گندگی کی طرف جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں۔ اب پل صراط میں سے گزر کے بعد کچھ صاف ہو گئے اور گرتے پڑتے پہنچ گئے، اور کچھ جہنم میں گرا دیے گئے۔ جہنم میں جو گرائے جائیں گے نا لوگ، پھر اینڈ پہ اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو کچھ عرصہ ان کو جلائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نکلوائے گا، اور پھر جنت کے باہر ایک نہر ہے جس کو نہر حیوان کہتے ہیں، اس میں ڈبکی دے گا، اور ڈبکی وہاں کیا دے گا کہ پھر وہ وہاں سے پاک کر دیے جائیں گے، اور ان کے ماتھوں پہ لکھا جائے گا کہ اللہ کے آزاد کردہ جہنمی، اتق الرحمن یا اتق الرحمن۔ اس سے پھر ان کو شرم آئے گی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو جیل سے ہو کے آئے ہیں۔ جیسے آج بھی قیدی ہو تو لوگوں نام پہ ایک ٹھپا لگ جاتا ہے نا کہ یہ پرزنرز تھے کبھی، تو بالآخر بہرحال کہاں جا کے بات پوری ہوئی۔ ذرا سے اس کو سوچئے۔ ہم نے دورہ قرآن سے پہلے نیت کی تھی کہ اس سال ہم نے اپنے دل کو اپنے فوکس میں رکھنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دل اگر تصور کی نگاہ میں لائیں تو سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایک کالے دل کے ساتھ۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کا بہت ہی کالا ہو، لیکن اگر بہت بھی گناہ گر، اور میں نے اس دفعہ بلیو می پورے دورہ قرآن میں جس چیز کو آپ کسی سوسائٹی کے 3rd کلاس سے بھی 3rd کلاس پرسن پہ لے نا، میں نے اس کو سامنے رکھ کے کیا۔ آپ دیکھیے ہر معاشرے میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سبیل الجنہ میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں آیت بر کے اندر، جو آیت 177 ہے نا سورۃ بقرہ کی، کہ کسی سوسائٹی میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو آپ معاشرے کے دبے ہوئے لوگ کہتے ہیں، یعنی جس میں آپ کہہ لیں ہیں ہائی جیکرز اور لٹیرے، ڈاکو، چور، طوائفیں، پروسٹیٹیوشن کرنے والے، یعنی جس کو بدترین طبقہ، جس کو کرمنلز بھی کہہ لیں یا بدترین کہہ لیں۔ پھر اس کے بعد ایک اوپر ہوتا ہے میڈیوکرز، جو دونوں طرح کے ہوتے ہیں، جس کو شریف شرفا کہتے ہیں، یہاں پر میں ہماری زبان میں کہتے ہیں بڑے شریف لوگ ہیں، ویسے نماز نہیں پڑھتے، اور شریف تو بہت ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے کاروبار میں گڑبڑ ہے۔ تیسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں جن کو دنیا کے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے سپسٹیفیکیٹڈ اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے نوکروں سے بھی ادب سے بات کرنے والے، لیکن عبادات میں ذرا سے ایک گڑبڑ ہوتی ہے ان کی، یعنی پہلے درجے کو دیکھیں، نہ دنیا کے نہ آخرت کے، نہ ان کی دنیا اچھی نہ آخرت، ڈرگز میں پڑے ہوئے،
وہ کالا دل سوچیے اس وقت ڈرگ ایڈکٹیڈ ہے جو بالکل خرابیوں میں تھے. میڈیوکرز جو ہیں وہ گرے کلر کے دل والے ہو سکتے ہیں جن کے اندر گڑبڑیں تھیں اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب آگے آپ چلتے ہیں تو جو دیندار لوگ دنیاوی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ دنیاوی طور پہ بڑے اچھے ہوتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے، لیکن ریچولز میں کمزور ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی داڑھی سے کیا ہوتا ہے، نمازوں سے کیا ہوتا ہے، جی ہم اچھے کام تو کرتے ہیں. لیکن ایک فورتھ سٹیپ ہوتا ہے جس کو علماء کہتے ہیں، آپ دین کے اچھے لوگ، مشائخ، جن کی بڑی عزت ہوتی ہے. لوگ ویسا بنے نہ بنے لیکن ان کی عزت بڑی کرتے ہیں. اب یہ 4 ڈیفرنٹ گروہوں کو دیکھنا ہے نا، تو آپ ذرا سا آگے چل کر دیکھیے کہ ہم نے جس دن دورہ قرآن شروع کیا تھا تو یہ دل ذہن میں رکھا تھا جو سیاہ ہو چکا ہے سب سے نیچے. آپ نہیں ہیں وہ، لیکن کوئی ہو سکتا ہے نا. قرآن سب کے لیے، ہدایت سب کے لیے. یہ دورہ قرآن آپ ان کو بھی دیجئے جو معاشرے کے دبے پسے لوگ ہیں. الحمدللہ. گول کیا تھا؟ یہ والا گولڈن. آخر کار دل کی حالت بدل گئی. ہم نے یہ گول بنایا تھا اس سال رمضان میں کہ ہمارا دل بدلے گا اور ہمیں اس کو گولڈن ہارٹ میں بدلنا ہے. بیچ میں 30 دن کا دورہ قرآن، اس امیج پہ اپنی نظریں اب رکھیے اور میری بات لکھیے. آپ نے پہلا پارہ فرسٹ جو شروع کیا تھا اس دن جمعے کا دن تھا. رمضان سے کچھ 3 دن پہلے شروع ہوا تھا. ڈیٹ سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، جو جب بھی پڑھے سنے اس کو اپنی فرسٹ ڈے رکھ رہے ہیں. تصور کی نگاہ سے لائیے کہ آپ پہلے دن واقعی سیاہ دل والے تھے. شروع میں کوئی چینج نہیں دکھتی، بس ریگریٹ اور غم اور پریشانی. شروع کے جو 5-6 پارے ہیں نا، بندے کو بعض دفعہ اتنا پریشان کر دیتے ہیں، میں نہیں سنتی. جیسے وہ آئینہ نہ دیکھا جائے نا، جب چہرے پہ داغ اور پمپل ہوں یا چہرے پہ کچھ زخم پڑا ہو، کہتے میں نے نہیں دیکھنا. یقین کیجئے کہ یہ محاسبہ خود بخود ہونے لگ جاتا ہے. شروع میں تو ہر چیز ہی غلط لگتی ہے، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، میں تو پورا ہی غلط ہوں. وہ مثال یاد کرے نا، ایک شاگرد کہتا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی، دوسرا کہتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تیسرا کچھ، اور چوتھا 5واں کھڑا ہو کے کہتا ہے استاد جی میں تو سارے کے سارا غلط ہوں. تو یہ جمعے سے لے کر آپ پہلے ویک پورے کے اندر اگر دیکھیں نا، تو پہلے ویک میں آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں ساری غلط ہوں. کبھی کبھی تو ڈپریشن آتا ہے تو لوگ چھوڑتے ہیں. اگر میری یہ بات وہ سنے جنہوں نے واقعی شروع کا پارہ سنا اور پھر نہیں سنا، تو وہ اگلی باتوں کی امید میں سننا شروع کر دے. انذار. ڈاکٹر کی دکان پہ جائیں نا تو وہ جتنی دوائیوں کے اوپر چارٹ لگے ہوتے ہیں نا، سمٹمز اور یہ کینسر کی علامتیں اور کرونا کی علامتیں، تو وہ ساری اپنے اندر لگتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. خیر آگے چلتے ہیں تو ہمارا دوسرا ویک شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیے 8 تاریخ جب ڈے 8 تھا آپ کا، اور میں جب اس کو قرآن کی میں اپنے یہ پورے دلوں کو قرآن سے جوڑ رہی ہوں. پہلے دن آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ کا سورہ بقرہ کا کچھ حصہ تھا. ڈے 2 میں بھی آپ نے سورہ بقرہ پوری کی پوری پڑھ لی. ڈے 3 میں کچھ حصہ سورہ بقرہ کا پڑھا اور کچھ سورۃ آل عمران کا پڑھا. اسی طرح ڈے 4 میں سورہ آل عمران کے ساتھ تھوڑی سی سورۃ المحصنات کے سے پہلے کا جو حصہ ہے سورۃ نساء شروع ہو گئی. پھر اس کے نیکسٹ پہ آپ نے سورۃ نساء اور سورۃ آگے چلتے گئے نا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی ترتیب بڑی پیاری لگی. ہر سال لگتی ہے، اس دفعہ تو مجھے کچھ اور بھی اچھا لگا جو خاص طور پہ آپ کو ڈیوائیڈرز دیے اور جس میں آیتوں کا ٹاپک لکھایا گیا. اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ پورا قرآن ایک ہماری گرپ میں آ گیا نا. تو کیا ہوا کہ آپ سورۃ الفاتحہ سے لے کر بقرہ، آل عمران، پھر اس کے بعد آپ سورۃ نساء پہ آئے، پھر آپ سورۃ مائدہ پہ آ گئے. سب مدنی صورتیں، احکامات. یہ منگل تک یعنی ڈے 5 تک کا بڑی مشکل میں رہے. آپ کو لگا کہ ہائی اتنا دین سخت ہے. 1000 حکم تو سورہ بقرہ میں ہی آتے ہیں آلموسٹ. لیکن جو ہی آپ کے پاس سورۃ الانعام کھلتی ہے اور پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف، یہ 2 صورتیں مکی صورتیں جس میں آپ کو اپنے پیارے رب کا تعارف بھی دکھتا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. وہ پڑھتے ہوئے تو آپ کو لگا کہ نہیں میں اتنی بھی بری نہیں، چلو میں تو بری ہوں، میرا رب بڑا پیارا ہے. مکی صورتوں کا یہ بہت پیارا رنگ ہوتا ہے کہ آپ کو امید بھی لگتی ہے، خوف بھی لگتا ہے، لیکن آپ پھر بھی اللہ کے ساتھ قرب محسوس کرتے ہیں. اور ان 2 صورتوں کے دوران آپ ذرا جم جاتے ہیں. آگے آپ کا سورۃ انفال اور سورۃ توبہ جو سب سے ہیوی میل ہے پورے قرآن میں، وہ کھل جاتا ہے. پھر مدنی صورتیں، اور مدنی بھی صورتیں وہ جس میں اللہ کے رستے کے تقاضے، ما لکم کیا ہو گیا تم کو اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ کی، جب تمہیں کہا جاتا اللہ کے رستوں میں نکلو، ثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیات الدنیا، تانوں کی طرح کانوں میں پڑتی ہیں باتیں. اب یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ سارا کچھ
کہ آپ ان صورتوں کے ساتھ ایک ایک صورت کے ساتھ اپنے آپ کو پریشان، کبھی خوش کبھی دیکھتے ہیں، اس سے آپ کا دل نرم ہو چکا ہے. یہ یاد رکھیے، جیسے آپ وہ گوڈی کرواتے ہیں نا، کسان کے تصور کے ساتھ گوڈی کا تصور ہے. کچھ صورتوں کا مکی ہونا، کچھ کا مدنی ہونا، پھر سورۃ توبہ کے بعد سورۃ یونس، ہود، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پھر یہ دوسری طرف لے جاتی ہے. سورۃ یوسف آتی ہے، پھر آپ کو امید لگ جاتی ہے کہ اچھا نہیں، حضرت یونس جو ہوتے، یوسف جو ہوتے، وہ بھی تو بچ گئے تھے نا، میں بھی بچوں. پھر سورۃ رعد آ جاتی ہے، آپ اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل کا اطمینان پاتے ہیں. پھر ابراہیم سورت میں آپ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ پڑھ کے آگے، اور اس میں پڑھا تو آپ کو لگا کوئی بات نہیں، اسلام کا ایک پورا درخت بننا ہے، انشاءاللہ بنوں گی. سورۃ ہجر آیا تو آپ کو آ گئی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آپ کہتے ہیں کہ بڑی قیمتی کتاب ہے بھائی، یہ سیکیورڈ بک ہے، آئی ہیو ٹو ریڈ اٹ، یہ بدلی نہیں، یہ اچھی ہی ہوگی. پھر سورۃ نحل جب آ جاتی ہے تو آپ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ پہ آتے ہیں، کبھی آپ فلنحیینہ حیاتا طیبہ پہ آتے جاتے ہیں. پھر سورۃ بنی اسرائیل آتی ہے تو احکام عشرہ اور وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا پہ آتے ہیں. سورۃ کہف آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اصحاب کہف بھی تو کر گئے. صرف اتنی پہ اگر میں روک لوں نا آپ کو، 15 پاروں تک آپ جم چکے ہوتے ہیں. اور ہوا کیا کہ آپ کا دل کالے سے نکل کر، آپ امیج کو دیکھیے نا تو گرے براؤن، اور اب تھوڑا سا وہ مڈی ہونے لگ گیا، یعنی اپنی فطرت پہ آنے لگا ہے. ہم مٹی کے بنے ہیں نا، کالی چیز ہم نے خود چڑھائی. کلا بل ران علی قلوبہم، کالا دل تھا. پیچھے پڑھ کر آ گئے ہیں، سب کچھ سب پڑھا ہوا ہے. اب مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میں عالموں کے ساتھ بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ پورا قرآن تو آپ بھی پڑھ کے آگے نا. لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ قرآن کس خوبصورت طریقے سے ہمیں انوالو کر لیتا ہے اپنے اندر، کہ ہم غیر محسوس طریقے سے اپنے تزکیے کے لیے اور اپنے محاسبے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ 13ویں پارے کی پہلی آیت پڑھتے ہیں نا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو بس اس کے بعد تو پھر آپ کو اپنے اوپر جتنا غصہ آتا ہے اور اپنے نفس کو آپ جتنا ڈانٹتے ہیں اتنا شاید اپنے بچوں کو بھی نہ ڈانٹتے ہوں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نفس ہے جو برائیوں کے حکم دیتا ہے. میں تو نہیں بری، یہ میرا نفس ہے. یہ میرا نفس ہے جو مجھے معاشرے کی غلط چیزیں اپنانے پہ مائل کرتا ہے، مجھے خواہشوں پہ ڈالتا ہے، مجھے جہالت کی طرف بلاتا ہے، مجھے ہلاکت کی طرف بلاتا ہے. ہاں الا ما رحم ربی، پھر چپکے آپ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اللہ میرے پہ رحم کر دے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ جی پلیز دوسروں کو نہ دکھانا. پھر آپ نہ اپنے نفس کو خواہشوں کے ہاتھ میں شتر بے مہار نہیں چھوڑتے، کیونکہ نفس سرکش ہے. یہ تو اونٹ کی طرح، یا تو آپ اس کے اوپر ہوں گے یا آپ کو یہ اپنے اوپر کر لے گا، یا آپ کے سر صحیح سینے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوگا. بہت ہی زیادہ ایک شیطان کیا معاملہ ہمارے ساتھ ڈالتا ہے کہ ہمارے نفس کو کیسے بری طرف ڈالتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا نفس ہمیں نہیں چھوڑتا. اور نقصان کیا ہوتا ہے اس کا آپ خود جانتے ہیں کہ جس دشمن سے سب سے زیادہ خوف کھانا تھا، ہم سارا دن اس کی باتیں مانتے رہتے ہیں. کبھی آپ نے ایسے انسان کو کامیاب ہوتے دیکھا زندگی میں کہ جو دشمن کی مانے، بری چیزیں مانے، برے لوگوں کی مانے؟ تو لہٰذا آج ہم جو کام کرنے بیٹھے ہیں نا، وہ محاسبہ ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت کو دیکھنا ضروری ہے. بہتر ہے کہ انسان اپنا وزن خود ہی ماپ لے اس سے پہلے کہ اس کا وزن کیا جائے، اور اپنا محاسبہ خود کر لے اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے. اور اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنے سے پہلے خود کو آئینے میں کھڑا کرے، چیک کرے. آپ کہیں جانا ہو تو تیار ہوتے ہیں نا، پھر آخر میں شیشے میں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے شیشے گھر کے ہیں، ساروں میں دیکھ کے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں. ہاں، پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، پھر بھی باہر کھڑے اپنی لپسٹک ٹھیک کر رہے ہیں اور گاڑی والے ہارن پہ ہارن بجاتے جا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں نا. اسی طرح آپ کا یہ معراج کا جو یہ سفر ہے نا، یہ اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سجانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. دیکھیے باہر والوں کی نظر باہر ہے، ہماری رنگ کیسا ہے، شکل کیسی ہے، ہم سجے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم نے میک اپ کیا نہیں، ہماری اسکن کلر کیا ہے. لیکن ان اللہ لا ینظر، بے شک اللہ نہیں دیکھتا، الی اموالکم وصورکم، 2 چیزیں ہیں، مال اور صورتیں، کیونکہ یہ دونوں اس نے دی ہیں. اپنی دی ہوئی چیز سے کون امپریس ہوگا؟ آپ خود ہی کسی کو کوئی چیز ہے اور بعد میں کہ کیا اچھی چیز ہے، میں تو یقین نہیں کر رہی یہ اتنی اچھی چیز کہاں سے آ گئی. بالکل اسی طرح. ہاں لیکن وَلَٰكِن يَنظُرُ، لیکن وہ دیکھے گا
کہاں؟ 2 چیزیں، الی اعمالکم ولی قلوبکم۔ تو محاسبہ نفس کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ ہے کیا 30ویں پارے کے شروع میں جو ساتھی تھے وہ تو ہیں ہی تھے ماشاءاللہ، جنہوں نے نہیں سنا وہ صرف یہی کورس کر رہے ہیں، تو جسٹ DQ21 کا شروع کا 15 منٹ کا سیشن سن لیں تو میں اس کا خلاصہ کروا دیتی ہوں کہ محاسبے کا لفظ حاسبہ یحاسبو سے ہے، حاسبہ یحاسبو سے ہے، حاسین با ہے، حساب کتاب اردو میں ہم بولتے ہیں، اور محاسبہ برائیوں کو شمار کرنا اور عیبوں کی گنتی کرنے کا نام ہے۔ انسان رات کو جائزہ لے کہ میں نے دن میں کیا کام کیے، اچھے اعمال کیے تھے تو جاری رکھے، اور ان کو پھر کرتا ہی رہے، اور اگر برے تھے تو ایک ایک کر کے ان کو نکالے اور مستقبل میں ان کے کرنے سے باز آ جائے۔ اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح محاسبے کی ایک اور تعریف لکھ لیجئے کہ عقل کو اس بات پر لگانا کہ وہ نفس کو خیانت سے بچائے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اور میں خیانتیں کرتے ہیں اپنے نفس کی باتیں مان کر، اور نفس کی کمی یا زیادتی کا جائزہ لینا، اور ہر فعل پر اسے سوال کرے کہ یہ فعل کیا کیوں ہے تو نے۔ آپ اپنے بچے کے کان پکڑ کے کہتے ہیں کیوں کیا تھا، سیدھے ہو جاؤ۔ ماسی کو پکڑتے ہیں، غلط کام کرتے پکڑ لے، کان سے پکڑتے ہیں۔ اپنے نفس کو کان سے پکڑنے کا نام محاسبہ ہے۔ کیوں کیا؟ ہمارے اسلاف اپنے آپ کو ڈانٹا کرتے تھے، ابھی آپ کو سناتی ہوں کچھ باتیں۔ کیوں کیا، کس لیے کیا، اور اگر یہ کام اچھا تھا تو اللہ کے لیے کیا کہ نہیں کیا، اور برا تھا تو کس لیے کیا، اور اچھا تھا تو اللہ کے سوا غیر کے لیے کیوں نہیں کیا۔ باز آ جاؤ، یعنی محاسبہ نفس خود کو ڈانٹنے کا نام ہے، گناہوں اور کوتاہیوں پر نفس کو ملامت کرنا، اور اگر ممکن ہو تو اس کو سزا دینا، پھر نفس کو ایسی نیکیوں کی طرف موڑنا جو گناہوں کو مٹا دینے والی ہوں۔ تو پھر آپ کہہ لیجئے کہ اپنے نفس کے اعمال کا جائزہ لینا، غلطیوں کو دور کرنا اور نیکیوں کو جاری رکھنا، یہ ہے محاسبہ۔ اب جب آپ اس درجے کے اپنے اوپر چیک پوسٹ رکھنے والے بن جائیں تو پھر ہوگا کیا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ 28 پارے میں سورۃ حشر کی آیت 18-19 میں ہم پڑھ کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو لکھیے محاسبے کی اہمیت میں پہلی بات کہ ہم اس لیے محاسبہ کریں گے تاکہ ہم کل آنے والی کل جو آ کے رہے گی، دیکھیں یہاں جو لفظ ہے نا لغد، تو غد یا غدف کہتے ہیں وہ کل جو یقیناً آئے گی۔ اس پہ اب ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل آئے لیکن میں نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے آج قیامت آ جائے تو کل آئے ہی نہ، لیکن قیامت ایک ایسا کل ہے جو آ کے رہے گا اور ہوگا۔ اور جتنا زیادہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو پڑھتے جائیں گے، آپ کو دوسروں سے زیادہ اپنی فکر لگ جائے گی، اور آپ پھر دن رات ایسے کام کریں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی کاموں کا حکم دیتا ہے جو ایمان سے شروع کر کے اعمال پہ لے کے چلتے ہیں، چھپا کے کریں یا اعلانیہ کریں، اللہ کا ڈر اور تقوی اس میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں، اس کی شریعت اور اس کی حدود کا لحاظ رکھیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ کس چیز میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے۔ قیامت کے دن جو آپ کا میرا نامہ اعمال ہوگا نا، اس کے اندراجات، انٹریز جس کو آپ انگلش میں کہہ لیں، وہ ہمارے نفع اور نقصان کی صورتوں میں ہوں گے۔ یہ پلس ہے، یہ مائنس ہے، جیسے کہتے ہیں نا پلس مارکنگ اور نیگیٹو مارکنگ ہے۔ کتنی نیکیاں ہماری آپ کی بڑی ہوں گی لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے نیگیٹو مارکنگ ہو کے بلکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ حساب دیا جائے گا۔ کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ میں نے فلان سے کچھ پیسہ لینا ہے، گلی ملی بات چل رہی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے ابھی تو میرے بڑے پیسے ہیں، اور اگلا بندہ حساب ہی نہیں دے رہا، اور ایک دن جب بیٹھے تو پتہ کیا چلا کہ لینا نہیں، آپ نے ابھی کو 20,000 دینا ہے اس کا۔ قیامت کے دن اگر یہ وقت آ جائے تو کیسا لگے گا؟ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ محاسبے کے ذریعے ان ساری بندشوں اور رکاوٹوں کو ختم کریں جو ہمیں نیکیوں پر چلنے سے روکتی ہیں، اور وہ گناہوں کی طرف جو بھاگ رہے ہیں نا، رننگ آفٹر بیڈ ڈیڈز، اللہ نے تو کہا تھا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن محاسبہ نفس کیا ہے کہ آپ کو فَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ کے اوپر لائے گا، نہ کہ فَسَارِعُوا إِلَىٰ فلاں فلاں، عصیان اور نافرمانی۔ میں کیوں بولوں، آپ خود ہی جان لے، خود سے پوچھئے میری بھاگ دوڑ کس طرف ہے،
میری زندگی کدھر جائے. رمضان کو پیچھے کر دیں, اب دورہ قرآن ذرا سے ایک سائڈ پہ کر کے سوچیں یہ عید کے بعد دوبارہ میری کون سی زندگی شروع ہونے والی ہے, میں نے کیا کیا پلان کیا. اور اس دفعہ تو عید کی پارٹیوں میں یہ اور وہ $100 کے ٹکٹ بھی تو بیچنے ہیں نا پارٹی میں, اور کنسرٹ بھی تو ہو رہا ہے نا. آپ تو اجازت مل گئی, آپ تو سب کھل گیا نا. یہ باتیں ہیں نہیں. تو یاد رکھیے خود احتسابی کی بنیاد ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. سوال یہ ہوتا ہے, لکھیے اگلی بات, آئینے میں دیکھیں تو کیا آئینے میں دیکھ کر آپ پھر بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں؟ محاسبہ نفس یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ باتیں کرتے رہیں, کاپیاں کتابیں کھولیں اور نوٹس لیتے رہیں. نہیں, لکھیے, نفس کا جائزہ لیجئے, اگر کوئی خامی نظر آئے اس کو ترک کر دیجئے اور اللہ سے توبہ کیجئے, اور ایسے سارے کاموں سے اپنے آپ کو دور کیجئے, ان کوتاہیوں کو اپنی زندگی سے نکالیے جس سے آپ کا نفس گندا ہو رہا ہے. ایک گندا سا دل بنا لیں, یہ کالے رنگ کا اپنے نوٹس میں بنا لیں, اس میں جو گند بلا ڈال دیں, لکھ دیں, غیبت ڈال دیں, برائی ڈال دیں, نیوڈیٹی دیکھنا, بولنا, چٹ چٹ ڈال دیں, جو گناہ سمجھ آتا ہے لکھ کے آپ ذرا سوچئے یہ دل پیش کراؤں گی اللہ کے سامنے, یہ میرا دل ہے, اس کے پاس آج مر گئی تو اللہ کو دکھاؤں گی. گھر گندا اور مہمان آ جائے جان پہ بڑھ جاتی ہے, کھلاؤں کیا, پلاؤں کیا, بٹھاؤں کدھر, ہے نا. تو گندے دل میں اللہ کو بلائیں گے. انسانوں کے سامنے تو ہم بڑے صاف ستھرے بن کر آئیں. تو اس طرح سے, اور اگر آپ کو اپنے اس سارے سفر میں آپ کو اپنے اس آئینے میں دل بڑا اچھا دکھ رہا ہے تو پھر استقامت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. لیکن بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کے حکموں سے غفلت کا مظاہرہ کرے اور ویسا بن جائے کہ جس نے, اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو ان سے بلا دیا. یہ جو اللہ بندے کو بھلا دیتا ہے نا, اس کا اپنا آپ تو لکھیے, یہ جملہ اس آیت کے ساتھ ہی لکھ لیں, بندہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا. گندے بندے کو پتہ ہی نہیں میں گندا ہوں, اسمیل آ رہی ہے اور شاور کی بھی ضرورت ہے اور گھر گندا ہے, وہ کبھی صاف ہوگا؟ بیمار کو پتہ ہی نہیں میں بیمار ہوں تو علاج کرائے گا؟ نہیں. پھر بندہ دوبارہ گندگیوں میں رہتا ہے, اور ایسا بندہ کل جب وہاں پیش کیا جائے گا تو اس کے دونوں پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی, ناکامیاں اس کا مقدر بن جائیں گی, اور ایسا بندہ پھر ایک ایسے خسارے میں جائے گا کہ جن کو پھر کچھ نہیں ملے گا. تو اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے. زندگی میں وسوسے آ سکتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے. غلط طرف بندہ چل بھی سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. اور آپ اگر محاسبہ نفس کو دیکھیے سنت کی روشنی میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں محاسبہ نفس کیا ہے, ایک دو روایتیں نوٹ کیجئے, اب لکھنے کی عادت ڈالیں, ماشاءاللہ باقاعدہ کلاسیں شروع ہونے والی ہیں آپ کی. تو پہلی روایت کیا ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور موت سے پہلے اچھے اعمال کر لیے. یہ ترمذی کی روایت ہے 2459 نمبر کی. تو آپ کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اپنے نفس کو پہچان رہے اور موت سے پہلے تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا. اور لکھیے کہ محاسبہ نفس ایک ایسا عمل ہے جس پہ سارے علماء کا اجماع ہے. آج فتنوں کے اس دور میں بہت ساری چیزیں آپ کو ادھر ادھر دکھیں گی نا, لوگوں کے اندر ادھر سے یہ وہ کیا کرتے, فلاں نے کیا کیا, ایسے نہیں کیا, ویسے نہیں کیا. محاسبہ نفس وہ عمل ہے, سب اسکول آف تھاٹس, ایوری اسکالر, ہر مشائخ میں سے کوئی شیخ اور شیوخ میں سے کوئی شیخ اس بات کو جانتا ہے کہ محاسبہ نفس کرنا فرض ہے, اور انسان اس کو کرے گا تبھی بچے گا. اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرنا کیسے ہے, یہ ہے کیا؟ تو بالکل میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت ایک آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر کا کسی مریض کو آپریشن تھیٹر میں لے جانا. تو چونکہ ہم محاسبہ نفس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نفس کا پتہ ہونا چاہیے نا. تو نفس کیا ہے؟ آپ کی میری سول ہے, ہمارا دل ہے, آپ کی میری روح. جیسے ہم نے بہت دفعہ دورہ قرآن میں اس موضوع کو ٹچ کیا الحمدللہ, کہ ہم ظاہری طور پر جو جسم سامنے لوگوں کو دکھتا ہے ہمارا یہ مادی وجود ہے, مٹی سے بنا ہے, خاکی ہے, اس میں روشنی کوئی نہیں ہے. ہاں جب اس میں نور وحی اور نور فطرت پڑتا ہے تو اندر دل کی روشنی ہے. تو نفس اصل میں ہمارے اندر دل کا وہ چھپا ہوا حصہ ہے جو اصل میں ہماری روح ہے, سول. روح کے لیے عربی میں 3 ہی چیزیں آئی ہیں قرآن میں. جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا, اور اسی طرح قرآن کو وحی کو روح کہا گیا, اور ہماری سول. تو نفس اصل میں ہماری روح ہے.
تو سوال یہ ہے کہ آپ محاسبہ کرنے بیٹھے تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نفس کے اندر کیا بیماریاں اور وہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفس اور اس کے امراض کیا ہیں۔ تو لکھیے کہ اگر نفس کو قرآن اور سنت کے مطابق نہ چلائے نا تو یہ نفس سٹیئرنگ پکڑ لے گا اور آپ کو ہلاکت اور تباہی کے گھڑے میں جا کے گرائے گا۔ سیدھا چلنا محال کر دے گا آپ کا نفس۔ جو بندہ سیدھے راستے پہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی صورت میں چلنا چاہے گا، اس کو اپنے نفس کے ہاتھ میں اپنا سٹیئرنگ نہیں دینا اور اپنی خواہشات اور خیالات پر اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ نفس انتہائی بڑے خائن حصے دار کی طرح ہے، یعنی شراکت دار پارٹنر ہے آپ کا۔ اگر تم اس کا محاسبہ نہیں کرو گے تو یہ تمہارا سارا مال لے کے ہڑپ کر جائے گا۔ لکھیے ذرا، آپ کا پارٹنر، اور پارٹنرشپ کبھی اچھی نہیں رہی، پسند نہیں۔ قرآن میں آپ پڑھ کر آئے ہیں ماشاءاللہ سورہ سواد میں بھی کہ بہت سارے شریک جو ہوتے ہیں وہ حصوں میں کمی بیشیاں کر ہی دیتے ہیں، جائیدادیں بھی لوگ کھا جاتے ہیں، کاروبار میں بھی بٹوارے ہوتے ہیں اور سگے بھائی الگ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کا وہ پارٹنر ہے، اگر آپ نے اسے روز کا روز حساب نہ لیا کہ کیا آیا کیا دیا، میں نے کیا دینا میں نے کیا لینا، تو اینڈ پہ آپ کو ہمیشہ نقصان ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ فاسد نفس ہی دلوں کے امراض کا سبب ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کے سارے امراض نفس کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، اور سارے فاسد یعنی گندے فساد والے، اور فسادہ کو ذہن میں لانا تو زخم کی پس کو لے آئیے، کہتے ہیں یہیں سے شروع ہو کر پورے اعضاء کو منتقل ہو جاتے ہیں، اور ان اعمال کی طرف سب سے پہلے دل لپکتا ہے، یعنی پھر آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ جو گناہ کرتے ہیں نا، ادھر سے سپلائی شروع ہو جاتی ہے کہ چلو چلو یہ بھی غلط کرو، وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ تو کیا پتہ چلا ابھی تک کہ نفس اور اس کے امراض میں دیکھے تو پہلی قسم کے لوگ نفس کے غلام ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ نفس پر قابو پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے میں نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنی ہے اور اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، اور نفس دل کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ نفس کو مطیع کیے بغیر اور اسے برائی سے روکے بغیر اللہ تعالیٰ تک رسائی اور اس تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نفس اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اپنا غلام بنا لیتا ہے، آپ کو ہلاک کرے گا، یہ لکھ لیجئے۔ آپ مت مانیں قرآن کی کوئی بات، کسی بات پہ عمل نہ کریں، لیکن کل آپ خود پریشان ہوں گے۔ یہ نفس آپ کو شرمندہ کرے گا اور کروا کے رکھے گا، اور کل آپ کے نصیب میں نہ دنیا کی عزت اور خوشی ہوگی نہ آخر، بلکہ آپ غلام ہوں گے۔ لکھ لیجئے، آپ غلام بننا چاہتے ہیں کہ مالک؟ تو غلام بننا چاہتے ہیں تو مانیے خواہشیں، نفس کی باتیں پوری کیجئے۔ ہاں اگر آپ دوسری قسم کے ہیں، سیلف کنٹرولڈ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کل 30ویں پارے میں آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ جو نفس پہ قابو پائے اور اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، بس وہی اسی کی جنت ہے، دوہری جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پیچھے پڑھا آپ نے، 2 جنتیں۔ تو آپ لکھیے اپنے لیے، مجھے ماسی بننا ہے یا مالکن، غلام بننا ہے یا آقا بننا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ خواہشوں پہ قابو پائیں گے، اور جس نے اپنے نفس پہ غلبہ پا لیا نا، وہ کامیاب بھی ہوگا، فلاح بھی پائے گا، اور جس پر اس کے نفس نے قابو پایا وہ نقصان میں رہے گا اور ہلاک ہوگا۔ سورۃ نازیات میں ہم کل کے پارے میں 37 سے 41 میں پڑھ کر آئے ہیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو جنت ماوا بنانی ہے نا، تو پھر آپ نے میں نے کیا کرنا ہے، ہر چیز سے اس کو پیچھے کرنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن لکھیے کہ نفس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ تو قرآن پاک میں نفس کی جو اقسام ہے وہ 3 ہیں۔ 3 قسمیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ تینوں کا تذکرہ آپ قرآن میں پڑھ کر آئے ہیں، اگر کوئی آپ کو اسائنمنٹ دینی ہوتی تو آپ سے ہی کہہ دیتی، لیکن چلیے، نفس مطمئنہ سورۃ فجر کے آخر میں پڑھا، نفس لوامہ سورۃ قیامت کے شروع میں پڑھا، اور نفس امارہ کے بارے میں آپ نے سورۃ یوسف میں پڑھا، جو بھی میں نے بتا بھی دیا، 13ویں پارے کی پہلی آیت۔ نفس امارہ کیا ہے؟ گناہوں پہ ابھارنے والا نفس۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ گناہ پر ملامت کرنے والا نفس۔
اور نفس مطمئنہ کیا کہ ہر حال میں مطمئن رہنے والا نفس. ایک تو اس پہ آپ کو ایک اچھی سی بات بتاؤں، کیونکہ آج اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی. پچھلے سالوں میں جو فاف و انی کورس ہے ہمارا، آپ کو انشاءاللہ اسی لنک پہ اس کا دے بھی دیا جائے گا، بعد میں سننا چاہیں تو. ہم نے 3 دنوں کے شارٹ کورس میں ایک دن نفس امارہ پہ ڈیٹیل بات کی تھی، ایک دن نفس لوامہ پہ، اور ایک دن نفس مطمئنہ میں. تو آپ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم اگر اس پہ چلے جائیں گے تو مشکل ہوگی. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نفس مطمئنہ کون سا نفس ہوتا ہے کہ جب اللہ کے تصور سے سکون ملے، اللہ کے ذکر سے اطمینان ملے، نیکیاں کرنے کو دل کرے، رجوع اللہ کو دل کرے، اللہ سے ملاقات کا سوچ کر چہروں لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، اس کی قربت محسوس ہو، اسے انس محسوس ہو، تو الحمدللہ آپ بہت خوش ہیں، خوش قسمت ہیں. ایسا ہی دل ہے جس کو آپ کے پہلو میں رہنے کا حق ہے. اس مہمان کی عزت کیجئے، اور پھر ایسا ہی وقت نفس جایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی آواز سنے گا، اور جس کو یہ مل گئی آواز کے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کو اور کیا چاہیے؟ پھر اس کو اپنی موت بری لگے گی. اے اللہ میرے سمیت آپ سب کو مرتے وقت یہ پکار سنائے، اور یہ اطمینان، یہ استقرار، یہ سکون، یہ کانٹینٹمنٹ تسلیم و رضا پہ آتا ہے، جس پہ پورا ایک پارہ کیا ہم نے اس دورہ قرآن میں. جنہوں نے کیا وہ تب خوش ہو رہے ہوں گے، جنہوں نے نہیں کیا کوئی بات نہیں، کر لیں گے. پورا سال پڑا ہے آپ کے پاس، اب اس دورہ قرآن سے جتنا مرضی فائدہ اٹھائیے. پھر آپ اللہ کے ناموں کو پسند کریں گے، اس کے اسماء و صفات کی حقیقت کو جانیں گے، اس کے رب ہونے پہ راضی ہوں گے، اللہ کے نبی کو رسول مانیں گے، قضاء و قدر پہ راضی ہوں گے. پھر حاسدوں کا حسد آپ کو کچھ نہیں کہے گا، مکر والوں کے مکر کچھ نہیں کہیں گے. ایون دنیا میں جتنے مرضی فساد اور شر پھیل جائیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میرا رب ہے نا میرے ساتھ. اور اس طرح آپ انشاءاللہ ایک دن بچتے بچاتے بڑے سیکیورڈ فارم میں الا من اتى اللہ بقلب سلیم کی صورت میں اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے. اور اگر نفس مطمئنہ ہے آپ کا، یہ آپ نشانیاں بتا رہی ہیں آپ کو تاکہ آپ لکھیں، یہ ضد ہے نفس مطمئنہ کی. ہر وہ نفس جو باطل اور گمراہ کن خواہشات کی اتباع کا حکم دے، یہ نفس ہے ہر برائی کی جڑ، اور یہ انسان کو ہمیشہ برے کام کا مشورہ دے گا. اور 53 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی، میں نے 52 شاید بولا تھا شروع میں، تو وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یوسف 53. امار مبالغے کا صیغہ، آمرۃ نہیں کہا، امار سپرلیٹیو، افعل تفضیل ہے، بلیغ لفظ ہے، زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا. اور یاد رکھیے کہ نفس اپنی اصل کے اعتبار سے ظالم اور جاہل ہے. سورۃ نحل کی آیت 78 میں ہم پڑھ کر آئے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا تھا کہ تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے. اور سورۃ ابراہیم کی آیت 34 میں دیکھ لیں ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم اور ناشکر ہے. ہاں جب اس پہ وحی کا پانی پڑتا ہے اور نور فطرت سلامت رہتا ہے تو پھر یہ حق کو قبول کر لیتا ہے. تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورۃ روم میں آپ پڑھ کر آئے ہیں آیت 30 میں کہ اللہ نے انسانوں کو ان کی فطرت پہ پیدا کیا. جب نفس کی تعلیم نہیں ہوتی تو وہ جاہل رہتا ہے، جب اس کی تربیت نہیں ہوتی تو یاد رکھیے یہ امارہ میں بدل جاتا ہے. آج کے دور کی تربیت کا انداز کیا ہے؟ بچوں کی ہر بات مانو، نو نہ کہو، کانفیڈنس لوز ہو جائے گا، نہیں یہ نیگیٹو ہو جائیں گے، منع نہ کرو، جو چاہیں کرنے دو. تو یاد رکھیں نفس امارہ کے سارے پسندیدہ کھانے ہیں یہ سارے. پہلے دور میں بچے کو کہتے تھے ایک آنکھ سے گھورو اور ایک سے پیار کرو. اللہ اکبر، بس اس کو ذہن میں رکھیے گا. آپ اگر اپنے بچوں کو شروع سے ہر بات پہ بس ٹیم کر رہے ہیں اور پیار اور یہ بھی مانو وہ بھی مانو تو نفس امارہ ڈیولپ ہو جائے گا. اور اس کے برعکس ہاتھ بھر رکھیے ذرا، تو انشاءاللہ آپ اپنی اور اپنی نسلوں کی اس ساری جہالت کو دور کریں گے. رہ گئی بات نفس لوامہ کی. اس وقت آپ کا یہاں آ کر بیٹھنا ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے، کیونکہ اکثر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، چھٹیوں کے موڈ میں ہوتے ہیں. لیکن واقعی آپ لگ رہا ہے کہ آپ نے دورہ قرآن سنا نہیں، آپ کے دل پہ بھی آ چکا ہے. تو اس بات کو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا نفس لوامہ تو بن چکا ہے، امارہ نہیں ہے، ورنہ آپ کبھی نہ سنتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لوامہ لوم سے ہوتا ہے، ملامت کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کچھ لوگوں کی صفات میں. تو لوامہ کے خیر اور شر دونوں پہ ملامت کرتا ہے.
یعنی اس میں خیر اور شر دونوں پائے جاتے ہیں. شر پر ملامت کرتا ہے. کیسے؟ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ مومن کو ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا پائیں گے. وہ اپنے ہر فعل میں نادم ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے. ذرا سوچئے، نماز پڑھ کے بھی بندہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھئی یہ کیا فلم دیکھ کے اٹھے ہو؟ نہیں، اللہ نماز ویسی نہیں پڑھی جو پڑھنے کا حق تھا. استغفر اللہ یہ مراد ہے. لکھیے، یہاں کوئی غلطی نہ کر دے، اس لیے میں دوبارہ بول رہی ہوں. نفس لوامہ نیکیوں پہ بھی ملامت کرتا ہے کہ اور بڑی نیکی کیوں نہیں کی، اور فاسق اور فاجر انسان برابر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنے نفس کو سزا نہیں دیتا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے نفس کو ملامت کرے گا کہ اگر نیک تھا تو نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کی. اور جب اس کے سامنے جنت کے بڑے بڑے مرتبے اور وہ 100 درجوں کی سیڑھی پیش کی جائے گی تو روئے گا، کہے گا یہ چھٹے پہ کیوں آ کے بیٹھ گئے ہو؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ اللہ نے اتنا دیا تھا اور تم 20ویں درجے کی سیڑھی پہ بیٹھ گئے ہو. بھئی اوپر 80 تھی. یاد رکھیے، اصحاب الیمین اور اصحاب کو ان کا فرق ذہن میں رکھ لیں. نفس لوامہ زندہ ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو آپ کی نیکی پہ فخر میں نہیں ڈالتا. ذرا لوگوں کو تو دکھائیے، ذرا میرا شکریہ تو ادا کیجئے. مجھے کچھ کہا ہی نہیں، میرا ڈی موٹیویشن ہو گیا، میرے سے تو یہ ہو نہیں سکتا اور میں تو ایسی اور ویسی. یہ نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے چپ کر جاؤ، تمہاری عزت رہ گئی ہے، کسی نے چھین نہیں لیا تم سے کام نیکی کا. ایسے کرتے ہیں نیکیوں کے کام، ایسے کرتی ہے اپنی ذاتی کام. وہ تو اس طرح ڈانٹتا ہے. یعنی بس آپ لکھ لیں ڈانٹنے والا نفس، جیسے مائیں ڈانٹتی رہتی ہیں یا کچھ گھر والے، کچھ شوہروں کی عادت ہوتی ہے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر بہتر سے بہتر ہوگا، کیونکہ جس دن آپ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ لیں گے نا، اس دن آپ کا ڈاؤن فال شروع ہوگا. کسی بھی انسان کے، کسی ادارے کے، کسی فرد کے ڈکلائن کی علامت ہے کہ وہ آگے مزید بہتر ہونا چھوڑ دے. کوئی استاد اگر آگے مزید محنت کر کے نہیں پڑھائے گا نا تو لوگ اس سے بھی دل بھر جائیں گے. وہی بات ہر سال بتاتے ہیں، یہ ان کا وہی ہوتا ہے. یہ لیکچر تو ہم نے پہلے 10 سال پہلے بھی سنا تھا، یہی باتیں انہوں نے بتائی. تو وی نیڈ ٹو اپ گریڈ آور سیلف. اور زندگی کے آخری دم تک اپ گریڈنگ کی گنجائش ہر ایک میں ہوتی ہے. اور برے کام پہ تو پھر نفس امارہ جو ڈانٹیں دیتا ہے اللہ کی بنا. لکھ لیجئے کہ نفس کبھی امارہ ہوتا ہے، کبھی لوامہ اور کبھی مطمئنہ ہوتا ہے. نفس مطمئنہ ہونا ایک ایسا وصف ہے، چیک کیجئے کہ اپنے آپ کو اگر آپ اور میں اس میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین آ جاتا ہے اس بات کا کہ ہمارا نفس کیسے ہمیں اچھے کاموں پہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کم اچھے کاموں پہ ڈانٹتا بھی ہے. یعنی یہ ساری زندگی چلے گا. وہی جیسے میں نے آپ کو شروع میں مثال دی نا، پھول، فریش پھول ہے نا تو اس کی حالت ضرور بدلے گی. لیکن پھول اگر بدل چکا ہے، پھول نقلی ہے، تو وہ ساری زندگی ایسے. کچھ لوگوں کا دین نقلی پھول ہوتا ہے، نہ خوشبو نہ کچھ. دور سے پہاڑ ہیں، یہ کورس کر لیا، یہ پڑھ لیا، کوئی خوشبو نہیں ہے ان میں، کوئی ان کے اندر خیر نہیں ہے الا ماشاءاللہ. نقلی دین نہ لیجئے، نقلی خوشیوں پہ نہ رہیے. اور جتنا زیادہ آپ اپنے نفس کو لوامہ کے درجے پہ صحیح رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اس کی پھر آگے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں. اور آپ کو مجھے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی میری زندگی میں کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتے ہیں. کیوں دور کرتے ہیں بھلا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مطمئن ہوتے ہیں. لکھیے، اپنی موجودہ حالت پہ مطمئن رہنا یہ نفس مطمئنہ کی موت ہے. اور آہستہ آہستہ پھر نفس امارہ زندہ ہو جائے گا آپ کا. وہ آپ کو لے کے آئے گا بیچ میں کہ تم کتنی اچھی ہو، تم تو اتنی پیاری ہو، سب سے دیکھا نہیں تمہاری سہیلیاں کیا پہنتی ہیں، تم تو ان سے اچھی ہو، اور تمہاری بہنیں ان میں سے کوئی نہیں. پھر بندہ روتا رہتا ہے اپنے بارے میں ہر وقت، دیکھے نا میں ایسی ہوں میں ویسی ہوں. تو انشاءاللہ آپ نے اپنی زندگی میں جب ان چیزوں کو لانا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو سخت ہاتھ رکھیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ رگڑائی کریں اپنی. یعنی آج تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بلڈنگ بن جاتی ہے، فرش بنتے ہیں، اس کے بعد رگڑائی ہوتی ہے، پالشنگ ہوتی ہے، دیواروں کو چھیلا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے میں نے اسی طرح سے کرتے کرتے اپنے آپ کو آگے لے جانا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیے گا، زندگی میں وقت میں دل بدلتے رہتے ہیں. کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ نفس امارہ کے ہاتھ میں اپنا اسٹیئرنگ دے چکے ہوتے ہیں. اب کیا کیا؟ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، غلط چیز دیکھ لی، سن لی، بول دی، استغفر کیے، فوراً اس کو اسٹیئرنگ سے پیچھے کر کے بیک سیٹ پہ ماریے اور اپنے آپ کو آگے لائیے. نفس کو کبھی تنہا نہ چھوڑے. پھر اسی طرح خلوت اور تنہائی میں نفس کا محاسبہ کیجیے.
محاسبہ نفس میں شدت اختیار کیجیے، ہر عمل پر محاسبہ کریں اور محاسبے کے بعد نفس کو نیک اعمال پہ گامزن کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح ہونے لگ گئے ہیں۔ آپ ذرا سے ویٹ واچر ہو جائیں، اپنے کھانے پینے کو نوٹ کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا ویٹ کنٹرول میں رہے گا۔ اور شتر بے مہار کھائیے، جو دل چاہے کھائیے، ایک وقت آئے گا آپ کی سانس بھی رکے گی، آپ کو 4 قدم چلنا مشکل لگے گا۔ فراغت کے وقت میں اپنے اعمال کا حساب لیجئے، تنہائی میں لیجئے، کام کرنے سے پہلے غور و فکر کیجئے کہ کس نیت سے کام کر رہی ہوں، میرے صحیفوں میں کیا لکھا جائے گا، اور کوئی کام پورا ہو تو لکھیے کہ اب میں نے اینڈ تک اپنی نیت کو کیسے رکھا، کیونکہ شروع میں بڑی اچھی نیتیں ہوتی ہیں، اینڈ پہ پریشان ہو جاتا ہے بندہ۔ پھر اپنے آپ کو ہمیشہ یہ دیکھا کرے کہ نفس آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے خلاف ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو رکھے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ محاسبے کی جو کیفیات ہے نا، اس میں مزہ بڑا ہے۔ بندے کو دوسرے کی پرواہ ہی نہیں رہتی کہ میرے ارد گرد والے اچھے ہیں کہ برے ہیں، شوہر کیسے ہیں اور سسرال کیسے اور دوستیں کیسی ہیں۔ اور جب تک آپ اپنے نفس کے محاسبے میں نہیں رہتے، آپ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار نہیں کہہ سکتے۔ نفس کا جتنا سخت محاسبہ اتنا الحمدللہ آپ کا تقویٰ بڑھے گا، اتنے بڑے متقی آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ کنجوس شخص ہے، جب وہ اپنے پارٹنر کا حساب لے گا تو کتنی کنجوسی سے ایک آنا پائی کا حساب لے گا، وہ 54 بھی دی تھی، 58 بھی دی تھی، وہ بھی ہے۔ کنجوس شراکت دار کی طرح اپنے اس نفس سے حساب لیجئے، جانے نہ دیں۔ جیسے بچے کی کوئی چھوٹی سی بات ہے وہ اوور لک کریں، اگلے دن اس سے بڑی غلطی کر کے بیٹھا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں بنتا جب تک وہ ایک آدمی کے اپنے حصے دار کے محاسبہ کرنے سے زیادہ سخت اپنے نفس کا محاسبہ نہ کر لے، یہاں تک کہ اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ اس کا کھانا پینا اور اس کی کمائی کہاں سے ہے، یعنی کہاں سے کمایا۔ تو حساب میں یہ بڑی بات ہے کہ آپ کماتے کہاں سے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا بخیل حصے دار سے زیادہ محاسبہ کرتا ہے، پھر شدت بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ جیسے ایک برتن گندا ہے تو ہلکے ہلکے پیار نرم والے ہاتھوں سے صاف کریں گے تو چکنائی بھی نہیں جائے گی۔ تو ذرا سٹیل وول لگائیے، ویم لگائیے، جونا لگائیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کو۔ ہر عمل آپ کی محاسبے کی نگاہ سے گزر کے جائے۔ کیمرے ہوتے ہیں، لکھیے ذرا، کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی نگاہ کا دیکھنا کیا ہے کہ آپ اپنی سپیڈ کو ٹھیک کریں۔ کسی نے کہا کہ اتنے پیسوں کا بوت لگ گیا، اتنا ٹکٹ لگ گیا، کیوں؟ صرف چند سیکنڈ کے لیے کسی کو اوورٹیک کرنے کے لیے سپیڈ بڑھا دی۔ تو وہ تو پکڑ لیں، ان کی مشینیں آپ کو چیک کر لیں، ان کے کیمرے چیک کر لیں، تو آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے خیر اور شر دونوں پہ اپنے آپ کو ملامت کرنی ہے، اور یہ مومن ہونے کی ایک نقد نشانی ہے۔ میرے کھانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ پھر وہ صرف گناہوں اور برے اعمال تک ہی نہیں محدود رہتا، بلکہ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نیک اور مباح اعمال پر بھی اپنے نفس کے محاسبے کا اہتمام کرتا ہے، اور محاسبے کے بعد نفس کو نیک اعمال پہ گامزن بھی کیجیے۔ یہ نہیں کہ پتہ تو لگ گیا کہ عمل اچھا نہیں تو سو گئے جا کے، کھانے بیٹھ گئے، ہاں وزن تو بڑھا لیکن لاؤ پکوڑے سموسے اور کیا ہے، نہیں، پھر محنت بھی کیجیے، اپنے نفس کو مخاطب کیجیے اور اس کو ڈانٹیے۔ شیشے میں آج کے بعد آپ کھڑا ہو کریں، اکیلے میں جب کوئی نہ ہو، پتہ چلا لوگ اس کو کیا ہو گیا ہے، چلی ہو گئی۔ اکیلے میں شیشے میں اپنے آپ کو کھڑا کریں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اپنی، اور خود سے کہیں کیا تو نے یہ گناہ نہیں کیا؟ کیا یہ غلطی تجھ سے سرزد نہیں ہوئی؟ پھر کہیں اب میں تجھے نکیل ڈالتی ہوں، جیسے بچوں کو ڈانٹتے نا، گرا گرا کے اور گھور گھور کے، اس طرح اپنے نفس کو ڈانٹے، اور پھر کہیں ابھی پکڑاتی ہوں تیرے ہاتھوں میں کتاب اللہ کی، اور اب اس کی روشنی میں چلنا تو، پھر آپ دیکھیں گے۔ اور کبھی کبھی آپ یہ بھی کیا کریں، جنت میں خود کو دیکھیں، پھل کھاتے ہوئے، وہاں کی نہروں سے پانی پیتے ہوئے، اور کبھی کبھی اپنے آپ کو جہنم کے تھور اور کھولتے ہوئے پانی پیتے ہوئے دیکھیے، اس کی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو کہیں آپ کی سیکنڈ ایکٹیویٹی ہے، نفس کو خطاب کریں اور کہیں تجھے کون سی جگہ پسند ہے، کدھر چھوڑوں تجھے، کدھر جانا چاہتی ہو، اے نفس تو کہاں جانا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ آیتیں قرآن میں جو آپ پڑھ کے آئے، سورہ مومنون کے آخر میں بھی تھیں اور سورہ الانعام میں بھی ہیں، کہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، دوسرے پارے کے بالکل دوسرے رکوع کے پاس ہے،
سورہ بقرہ میں، اے اللہ اگر ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم ان سب سے بے نیاز ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بے نیاز ہوئے پھرتے ہیں۔ پھر وہاں ڈانٹے کہ کیا تو وہاں جا کے یہ رونا چاہتی ہے؟ پھر امیدوں اور خواہشوں کو ذرا کنٹرول کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک سوال لکھیے کہ محاسبے کے فوائد اور ثمرات کیا ہوں گے، کیا ملے گا آپ کو مجھے ان سارے کاموں سے؟ تو ذرا سا گو تھرو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو، مجھے لالچ ہے نا، ہم پھل کو بڑا پسند کرتے ہیں، فائدے کو بہت پسند کرتے ہیں، تو جس چیز میں فائدہ دکھتا ہے اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ بندہ ہمیشہ بھلائی پر رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے نفس پر نصیحت اور محاسبہ کرتا رہے۔ تو پہلا فائدہ لکھ لیجئے، قیامت کے دن حساب میں آسانی ہوگی۔ ابھی تو آپ کو شروع میں ٹائٹل دیا ہے حاسب قبل ان تحاسب، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا کیا جائے۔ یہ ایسے ہی نا کہ آپ پہلے ہی سارے پیپرز چیک کر کے ڈبل 2-3 دفعہ چیک کر کے پھر سبمٹ کرائیں تو غلطیاں نہیں نکلیں گی نا، جلدی سے چیز گوشنت ہو جائے گی، جلدی سے وہ چیز آپ کی ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ اور اگر ہر بار پیپر میں خرابی ہو تو پتہ نہیں آپ کا ویزا امریکہ والوں نے تو شاید 10 سال میں بھی نہیں دینا تھا آپ کو، اور وہ آپ بہانے کریں گے کہ دیکھو جی آپ کے تو پیپرز ہی نہیں ٹھیک بیٹھے آرام سے، جائیے دوبارہ کاغذ لائیے، تو وہاں حساب میں آسانی ہوگی۔ اور دعا کیجیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنے نفس کا وزن کرو قبل اس کے کہ اس کا وزن کیا جائے، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہے، اور اپنے آپ کو پیشی کے لیے تیار کرو۔ کیسے؟ سورۃ الحق آیت 18، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو خط لکھا اور اس کے آخر میں کیا لکھا، پڑھ کے سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ سخت حساب سے پہلے آسانی میں ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، کیونکہ جس نے سخت حساب سے پہلے آسانی میں اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، اس کا ٹھکانہ من پسند اور قابل رشک ہوگا۔ اور جس نے اپنی زندگی کو اپنا معبود بنا لیا اور اپنی خواہش کو اپنا مشغلہ بنا لیا، تو اس کا ٹھکانہ ندامت اور حسرت والا ہوگا۔ جو تجھے واعظ کیا جاتا ہے اس سے نصیحت پکڑ تاکہ تو باز آ جائے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے نفس کو ایسے ہی ڈانٹیں اور اس کے حساب کریں تاکہ قیامت کے دن حساب میں آسانی ہو۔ اب دیکھیے کہ مومن اچانک کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے اچھی لگتی ہے، پھر کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے تیری رغبت ہے، تو ہی میری ضرورت ہے، لیکن اللہ کی قسم تجھ تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں، تیرے اور میرے درمیان دوری حائل ہے۔ پھر وہ چیز اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں نے اس کا ارادہ کیوں اور کس لیے کیا، اللہ کی قسم اب کبھی بھی اس کا ارادہ نہیں کروں گا۔ یعنی مومن مطمئن ہو جاتا ہے ہر اس چیز پہ جو اس کو نہیں ملتی۔ اور اسی طرح اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ ایک اور تھرڈ ایکٹیویٹی کیجئے، بڑی سخت ہے، کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کے لیے آسان کر دے، میرے لیے بھی آسان کر دے بتانا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی عدالت میں خود کو کھڑا کریے۔ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اور لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل خمسہ، 29ویں پارے میں یہ حدیث میں نے دی ہے آپ کو اللہ کے حکم سے دورہ قرآن میں۔ 5 چیزوں کا حساب کر دیے بغیر، جواب دیے بغیر آگے نہیں جائیں گے۔ تو عقل مند ہے وہ جو ملک الموت کے نزول سے پہلے ہی اپنے نفس پر غور و فکر کر لے۔ پھر اسی طرح سے دوسرا فائدہ کیا ہے؟ حصول ہدایت اور اس پہ ثابت قدمی۔ آپ واقعی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے آپ کو ثابت قدمی بھی ملتی ہے، غور و فکر بھی ملے گا، اور کائنات پہ غور و فکر کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر تیسرا فائدہ لکھے، دل کے امراض کا علاج۔ جی یہ آپ کا ہارٹ پلانٹیشن ہے۔ جتنا محاسبہ نفس کریں گے دل کی برائیاں سامنے آئیں گی، اور ہماری برائیاں اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی نہیں ہے جس کو دنیا برا کہے۔ ہماری سب سے بڑی برائی پتہ کیا ہے؟ نفس کی سستی، ڈھیلا پن، کچے پکے۔ اور سستی نفس کے اندر جب آ جاتی ہے تو ایک ایک کر کے ہر ہلاکت دل میں آتی ہے۔ ہر لمحے نفس پھر ہمارا ڈھیلا رہتا ہے، نیکیوں کے موقع ہاتھ سے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بہت کر لی ہیں، چھوڑ دو، کیپ اٹ چینج ہے۔ یہ چھوٹی سی دنیا کی چیز ہمیں بڑے سے آخرت کے فائدے سے پیچھے کر دیتی ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ لکھیے کہ نفس کی برائیاں اور عیوب کا ظاہر ہونا اور اعمال پر عدم غفلت۔ یعنی جب آپ نفس کا محاسبہ کرتے ہیں آپ کو اپنے عیب پتہ لگ جاتے ہیں، اور عیبوں کا پتہ چلتا ہے تو آپ اپنے نیک اعمال سے کبھی غفلت نہیں برتتے، پھر آپ اپنے رب سے امیدیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ خود بھی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ نیک اعمال کے بعد اپنا محاسبہ کریں گے
اتنا فائدہ ہوگا. لکھیے ایک جملہ، گناہ کرنے کے بعد محاسبہ اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا نیکیاں کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کرنے کا فائدہ ہوگا. کیوں بھلا؟ لکھیے، میرے اس نیک عمل میں شیطان کا حصہ اللہ کے حصے سے زیادہ تھا یا اللہ کا حصہ شیطان سے زیادہ تھا؟ اللہ اکبر. اس کو سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. پھر اس طرح ایک اور فائدہ ہے کہ محاسبہ نفس کی وجہ سے انسان غرور اور تکبر سے بچ جاتا ہے. کیونکہ ہم بڑے اچھے سمجھتے ہیں، لوگ جب ہماری تعریفیں کرتے ہیں پھر تو غبارے میں ہوا بھرتی ہے، ہم گیسی غبارے کی طرح چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو بندہ نہیں سمجھتے، بات نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، اس کا جواب نہیں دیتے. وہ جو ہوا بڑھتی ہے نا وہ نکلے گی. جب دیکھیے نا کسی چیز کو دور سے دیکھے بڑی پیاری ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، مائنڈ نہیں کریے گا. تصویر اور اصل میں کیا فرق ہے؟ تصویریں دیکھ کے آپ کسی کی مر جاتے ہیں، مر مٹتے ہیں، اور لڑکی پسند آ گئی، بعد میں ریئل میں دیکھی تو اس پہ بڑے عیب تھے. اور پہلی تصویریں تو پھر بھی نیچرل تھی. اب تو آپ جو عجیب و غریب گیجٹس کے اندر سے اپنے آپ کو چاہے گڑیا بنا لیں، پری بنا لیں، پر لگا لیں، گورا کر لیں، کالا کر لیں، 10 قسم کا سکن کلر کر لیں. اب ایسی تصویر اور ریئل میں فرق ہے نا. لوگ ہماری تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں. محاسبہ نفس آپ کو حقیقت میں آپ کی اصل دکھائے گا. اور جتنا آپ اپنے اندر کی برائیاں دیکھیں، آپ کہیں گے اللہ آج بھی بچ گئی ہوں، آج بھی نہیں لوگوں کو پتہ چلا میری یہ کمی، یہ میرے اندر کمی بیشی ہے. تو اس سے انشاءاللہ پھر آپ اپنی نظروں میں ذرا نیچے رہیں. پاؤں زمین پہ رہتے ہیں محاسبہ کرنے سے. اور نفس کی برائیاں جنت میں داخل ہونے سے روکنے کا ایک رکاوٹ ہوتی ہے نا. تو جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالیں گے. اور حقیقت ہے کہ کیا ہمیں، آپ کو، مجھے اپنے نفس کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن جس دن دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، تو ہمارے اسلاف میں کچھ لوگ وہاں جا کر ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تردہم لیجلی. اے اللہ انہیں میری وجہ سے اپنے در سے نا امید نہ لوٹانا. اللہم لا تردہم لیجلی، یعنی میرے گناہوں کی وجہ سے یہ سارے جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں ان کو بھی تو غصے میں واپس نہ پلٹا دے. اسی طرح ایک قول ہے کہ اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو کسی انسان میں یہ طاقت نہ ہوتی کہ میرے قریب بیٹھ سکتا. یہ محمد بن واسع کہتے ہیں اپنے بارے میں، حالانکہ اپنی امت کے بڑے بڑے عبادت گزاروں میں سے تھے. یونس بن عبید کہتے ہیں کہ مجھے نیکی کی خصلتوں میں سے 100 خصلتوں کا علم ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میرے اندر ان میں سے ایک بھی پائی جاتی ہو. یہ ہے محاسبہ نفس. آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں اور ان نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں تو کیا ہمیں یہ 5 چیزیں نظر آ رہی ہیں اپنے اندر؟ ہاں. اسی طرح ایک بزرگ تھے حماد بن سلمہ، ایک دفعہ سفیان ثوری کے پاس گئے تو کہنے لگے، اے ابو عبداللہ، کیا آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اس سے محفوظ نہیں ہو گئے اور آپ کو وہ چیز مل نہیں گئی جس سے آپ کو اللہ کی امید تھی؟ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اب کیوں آپ مزید محنتیں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بڑا نیک بنا دیا اور بس ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں تو بس بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس کے بعد آپ کو اور کیا کرنا ہے اور کیسا کرنا ہے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ تو کتنے نیک ہیں نا، آپ تو سیدھے جنت میں جائیں گے. یقین کریں ہیٹ کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، لیکن وی شوڈ ہیٹ دس سینٹینس. اور بولنے والا وہ ہے جس کو اپنا بھی نہیں پتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے. کبھی نہ بولی ایسے لفظ کسی دیندار کو، کسی استاد کو، کسی گروپ لیڈر کو، کسی اپنے سے نیک شخص کو نیک سمجھتے ہوئے یا نیکی کرتے ہوئے دیکھ کر یہ لفظ مت بولیے، کبھی نہ بولیے. آپ اس کو کند چھری سے ہلاک کر دیں گے، اور اگر آپ کی باتوں کے چنگل میں وہ آ گیا تو بلیو می کہ وہ آپ کے ہاتھوں مارا گیا، آپ نے قتل کر دیا اس کو. یہ منہ بھر بھر کے تعریفیں کرنا لوگوں کو نیکیوں سے دور کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو نیک ہو گئے ہیں، آپ تو محفوظ ہو گئے ہیں جس سے آپ کو بچنا تھا، اور وہ چیز بھی مل گئی جس کی اللہ سے آپ کو امید تھی. وہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ہمیں ایسے کوئی جملے کہ تو ہم اس کو کہیں آؤ چائے پلاؤں، آپ تو کتنی اچھی ہیں نا، آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. بالکل نہیں اچھی لگتی ہیں ایسی باتیں کرنے والی سسٹرز. ان کا جواب سنیے. سفیان ثوری نے کہا کہ ابو سلمہ، کیا تم میرے جیسے لوگوں کے بارے میں طمع کرتے ہو کہ اللہ آگ سے نجات دے گا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے بارے میں یہ امید رکھتا ہوں. اگر حدیث، فقہ اور زہد کے ائمہ کو آگ سے نجات نہیں ملے گی تو ہم کہاں. اللہ اکبر. یعنی کہنے والا خود کو اور ابھی نیچے محسوس کرتا ہے، تبھی تو ان کو کہہ رہا ہے.
یعنی گمان کرنا کسی کی اچھی بات پہ، اس کے بارے میں، اس کے غیر میں اس کی غیر موجودگی میں اچھی بات کرنا اور بات ہے، لیکن اس کے منہ پہ ایسی باتیں کرا کے اس کو شرمندہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بے شمار باتیں ہیں، واقعات ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے نا زوم آؤٹ کر کے، خوب وہ بڑے وہ ہوتے ہیں نا لینزز ہوتے ہیں، بڑا سا کر کے لوگ اکثر پلکنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے آئینے میں، اس میں اپنے دل کو دیکھیے۔ اور چھٹا معاملہ کیا ہے کہ فارغ وقت سے فائدہ اٹھائیے، استفادہ اٹھائیے، کیجیے، کیونکہ فارغ وقت میں انسان بہک جاتا ہے۔ محاسبہ نفس انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو بہتر طور پہ استعمال کرے۔ ہمارے اسلاف محاسبہ نفس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ان کا وقت کبھی فارغ گزرتا ہی نہیں تھا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے تھے، یا پڑھتے پڑھاتے رہتے یا اپنی کتابیں ٹھیک کرتے رہتے۔ اور جتنا زیادہ آپ اپنے اس عمل میں آپ جتنا اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر لگائیں گے نا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس پھر وقت بھی نہیں بچے گا۔ اور اس طرح اور بہت سارے فوائد ہیں جن کو اگر ہم لیں، ایک سوال لکھیے، کیا میں واقعی اپنے آپ کو اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہوں؟ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگلا سوال لکھیے کہ نفس کا محاسبہ کون کرے؟ یعنی یہ کوئی جماعت ہے جو مل کر یہ جمع کرے گی، کوئی مومن ہے، کوئی عورت مرد، یہ کون کرے؟ جاہل کریں، گناہگار کریں، فلمی اداکار کریں، عالم کریں، مولوی صاحب کریں، یہ کون کرے گا؟ سوال سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ کون کرے گا؟ کس کو؟ ہر ایک کرے۔ صاحب علم اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ابتدا میں نیت کیا تھی اور انتہا میں کہاں پہنچ گیا۔ گناہ والے بھی کریں، دنیا کے کاموں والے کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے بھی کریں، اور علم سیکھنے والے جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں وہ بھی کریں۔ کیوں پڑھ رہی ہوں، کیوں سیکھ رہی ہوں، کیا علماء سے بحثیں کرنی ہے، نام کے ساتھ فتوے لگانے والا کوئی ٹائٹل لگانا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ لوگ محاسبہ نہیں کرتے جو اپنے علم پر فخر کرتے ہیں، دوسروں پہ تکبر کرتے ہیں، اور حسد اور بغض، چغلی، غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، برے برے عمل کرتے ہیں اور خود کو دوسروں سے اونچا ہی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک کرے گا، اور ایسے لوگوں کو ان کا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ علم کا عمل کے ساتھ وہی رشتہ ہے۔ لکھیے، ایک انالوجی دینے لگی آپ کو، مثال لیجئے۔ علم کا عمل کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو مجاہد کا اسلحے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر مجاہد اسلحہ استعمال ہی نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یا پھر بھوکا سامنے رکھی خوراک کو کھائے ہی نہ تو فائدہ ہوگا؟ تو آپ کا میرا علم کاپیوں میں، کتابوں میں چلا گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ حیرت کی بات ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ یقابل نل المجد والسیف مغمد ویافل الدراک العلا وہو نائم۔ وہ بلندی حاصل کرنے کی کوشش میں ہے جبکہ اس کی تلوار میان میں ہے، وہ بلندی اور عالمی مرتبہ پانے کی امید رکھتا ہے جبکہ اس کی کیفیت نیند کی ہے، یعنی سویا ہوا ہے۔ تو ایسے طالب علم سے تو بعض جاہلوں کا حال بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بعض عام لوگ بھی برے اعمال کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، کم از کم شرمندگی تو ہوتی ہے، پسینہ تو آتا ہے، عرق انفعال کا، اپنے نفس کی خواہشات میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن کچھ اپنے آپ کو برا بھی تو سمجھتے ہیں۔ لیکن جب آپ پڑھنے پڑھانے اور علم اور دین کی باتوں سے جڑ جاتے ہیں نا، پھر لوگ بھی نہیں آپ کو آنے دیتے اور آپ خود بھی نہیں آتے۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اور سب سے سخت محاسبہ جس کو کرنا ہے وہ علماء کرام ہے۔ لوگ کیوں کریں آپ کا محاسبہ؟ آپ کیجئے اپنا۔ آج اب دیکھیے، فتوے دیکھ لیجئے، مناظرہ بازی دیکھ لیجئے، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کتنا آسان ہو گیا بیٹھ کر اپنی آوازیں ریکارڈ کرنا اور اپنی ویڈیوز بنا کر بھیجنا اور رو رو کے اپنی دعائیں دنیا کو دکھا دینا۔ ہم نہیں کسی کے بارے میں کچھ کہتے، لیکن ذرا دل کو چیک کیجئے یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ہر وقت جتنا آپ اونچے ہیں، جتنا معاشرے میں آپ کا اونچا مقام ہے، اتنا محاسبہ زیادہ کریں، اور جتنا نیک اعمال پر محاسبہ نفس کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ تو اس کی کچھ اقسام لیجئے کوئکلی۔ میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کو بھی موقع دوں کہ آپ بھی بیچ میں بات کریں اور آپ فائدہ اٹھائیں اس سے کہ آپ اپنا محاسبہ کیسے کریں۔ تو نیک اعمال پر محاسبہ، نفس کی اقسام دیکھیے، محاسبہ نفس کی اقسام وہ جو نیک کاموں پہ ہے۔
تو کیا پتہ چلا؟ خلاصہ کیجئے کہ صرف گناہوں پر نہیں، نیکیوں اور اطاعت کے کاموں پہ بھی کرنا ہے۔ 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 عمل سے پہلے اور ایک عمل کرنے کے بعد۔ عمل سے پہلے آپ کیا کریں؟ لکھیے گا، اپنے ارادے، نیت، اپنے خیالات، پھر اپنی سوچ کو دیکھیے اور اپنے عمل کے ارادے پر غور کریں، کیا واقعی وہ اللہ کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے تو کر لیجئے، ورنہ اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے لیے کام کرے گا نا، اسی کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو اپنے ارادوں پہ غور کرے، پھر وہ کام اگر اللہ کے لیے تو کیجئے، اور اگر غیر اللہ کے لیے تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ پھر اگر آپ کو اپنے اعمال میں ریا دکھتی ہے، میں یہ کام اس لیے کروں، میں یہ اس لیے کرنا چاہتی ہوں، مجھے شہرت چاہیے، بھئی شیطان سے زیادہ کوئی مشہور ہے؟ آپ بھی ہو جائیں، کیا فرق پڑے گا؟ 2 ہو جائیں گے ایک کی جگہ۔ چھوڑ دیجئے ایسے کام، ریاکاری، دکھاوا کل قیامت کے دن خسارہ ہوگا۔ پھر واجبات میں کوئی کام ہے، فرائض میں، سنتوں میں، تو کاموں کے شروع میں کیجئے، اخلاص کے ساتھ کریں گے تو بڑی قدر کرے گا اللہ، دونوں ہاتھوں سے لے گا، اور نہیں کریں گے تو غاشیہ 3 سے 4 عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت کرنے والے، تھک تھک جانے والے گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی گناہ کر کے آگ میں جائے، سمجھ بھی آئی، آپ نیکیاں کر کے آگ میں جانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا شروع میں اپنی نیتوں کو دیکھیے اور دیکھیے کہ یہ جو عمل کرنے لگا ہوں یہ مجھے سجدہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کام کر بھی پاؤں گا، یہ بھی لکھیے شروع میں۔ جو کام شروع کرنے لگا ہوں میں اس قابل ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات تو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے منہوں سے اتنے بڑے بڑے فتوے لوگ دیتے ہوئے اتنے برے لگتے ہیں، علماء کی برائیاں کرتے ہوئے اتنے برے لگتے ہیں، فتنے اور بگاڑ پیدا کرنے لئے اتنے برے لگتے ہیں۔ جتنا علم ہو نا اتنی بات کیجیے، فتوے کیوں آپ دیتے ہیں؟ آپ فقہی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کے سوال جوابوں کو جواب دیتے ہیں جبکہ آپ کے اپنے کانسیپٹ کلیئر نہیں؟ ہلکی ہلکی رغبت دے دیجیے، اتنا ہی بہت ہے۔ لیکن ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو دوسروں کو کرنا ہے، اور نتیجہ جو ہوتا ہے وہ ہم خود دیکھتے ہیں۔ تو شروع میں اگر آپ کو یہ سب مل جائے تو اچھا ہے، تو کیجیے، برا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجیے۔ یاد رکھیے کہ محاسبہ نفس کی یہ قسم نفس کو شرک اکبر اور شرک اصغر اور شرک خفی سے بچانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نیکی برباد گناہ لازم والی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے نا عمل کرنے کے بعد، اس کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، اس کو بھی لیجئے گا۔ یعنی آپ عمل کر چکے ہیں، جیسے اب دورہ قرآن کر لیا نا میں نے، آپ نے اللہ کی رحمت سے، بالکل اس کے اوپر لیجئے۔ اب اس کے آگے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ کے حق میں کمی اور کوتاہی پر اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، یعنی کیسے کیا، کتنا کیا۔ میں اپنے آپ کو لوں تو میں نے صحیح پڑھایا، کوئی بیچ میں ادھر ادھر باتیں تو نہیں کر دی، کوئی پارا چھوڑ تو نہیں دیا، کچھ آیتیں غلط تو نہیں کر دی، یعنی خشوع اور خضوع تھا کہ نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے روزے میں سوراخ تو نہیں ہوئے، حج کیا تو فسق تو نہیں ہو گیا، جھگڑا تو نہیں ہو گیا۔ اور یاد رکھیے کہ اطاعت کے کاموں میں اللہ کے حق میں 6 چیزیں آتی ہیں آپ کے میرے اوپر۔ جی، عمل کے بعد محاسبہ کریں گے، اللہ کے حق میں کمی کوتاہی پر محاسبے کریں گے، اور اللہ کے حق میں 6 کمیاں بندہ کرتا ہے، لکھ لیں۔ آج تو ہاتھوں کے طوطے اڑیں گے، میرے بھی اڑ رہے ہیں اس وقت، مجھے یقین ہے آپ کے بھی دل پھٹ رہے ہوں گے۔ ہم تو پتہ نہیں کیا سوچے تھے، ہمیں کئی لوگوں کو تو لوگ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، دورہ قرآن کرا دیا، کر لیا، آپ نے قرآن پورا کیا، اور حافظوں کو جو قرآن پہ گفٹ ملتے ہیں اور رسم آمین پہ، اور کوئی نہ دے تو کہتے ہیں ہائے میرے بچے کی خوشی نہ دیکھی۔ آپ اطاعت کے کاموں میں اللہ کے 6 حق ماراتے ہیں، اس لیے اس پہ غور کیجیے۔ اللہ کے حقوق میں پہلی بات ہے اخلاص، عمل میں اخلاص، پھر عمل میں اللہ کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے، پھر عمل کو احسن درجے پہ اور اس کی توفیق اور مدد کی گواہی دی جائے جس کی وجہ سے کہ وہ نیک عمل آسان ہوا۔ اور پھر 6ٹھی چیز ہوتی ہے کہ نیک عمل کے بعد اس میں کمی کوتاہی کا اعتراف بھی کیا جائے۔ پوچھئے ذرا اس دورہ قرآن میں اللہ کے یہ 6 حق دیے، اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو کیا پتہ چلا کہ نیک کام کرنے کے بعد اللہ کے حقوق میں ان 6 حقوق میں کمی ہو سکتی ہے، اس کا محاسبہ کیجیے آپ۔ چلیے دوسرے پہ چلتے ہیں، ایسے عمل پر محاسبہ جس کا چھوڑنا اس کے کرنے سے بہتر تھا۔ جی بڑی بات ہے، دیکھیے مسلمان کے یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ غیر افضل کام میں مصروف ہو اور افضل کام کو چھوڑ دے، یعنی دی بیسٹ کو چھوڑ کر گڈ پہ لگا رہے۔ مثلا کوئی قیام اللیل میں مشغول رہے اور فجر کی نماز چھوڑ دے،
ایسے اذکار میں مصروف ہو، ایسے وظائف اور ایسے کوئی اپنے لیے عجیب و غریب کام کرنے پہ لے جائے جو اس کو مسنون طریقوں سے، مسنون اذکار سے دور کر دے۔ حضرت ام جویریہ صبح کے وقت جب اللہ کے نبی ان کے پاس سے گئے تو وہ بیٹھی تھی، عبادت کر رہی تھی، بعد میں آئے تو وہیں تھی، تو آپ نے کہا میں نے تو 4 کلمات پڑھے ہیں اس دوران، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، تو میرا ان کا اجر زیادہ ہے، تو لہٰذا آج چیک کیجیے۔ اور میں یہاں بڑے پیار سے اور محبت سے کہوں گی بہت پیاروں کو، آپ جس نیکی میں لگے ہوئے ہیں نا، آپ اس سے بڑی نیکیاں کر سکتے ہیں۔ آپ میں بہت کیلیبر ہے، آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، تو اپنے آپ کو سستا مت بیچو۔ یا ایسی ہی آپ کی ایک چیز 1000 میں بک سکتی تھی، آپ 400 میں جا کر بیچے، تو اپنے نفس کو سستا نہ بیچیے۔ آپ سے اللہ نے بہت بڑے کام لینے ہیں، ذرا سی اپنی سستیاں دور کیجیے، اپنے اوپر اعوذ باللہ پڑھ کر پھونکیے اور نکل آئیے۔ تیسری چیز، عادی اور مباح کاموں میں نیت کے فوت ہونے پر محاسبہ نفس کیجیے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ انسان کچھ کام عادتاً کرتا ہے۔ آپ کی میری زندگی کی عادت ہے سونا، کھانا، پینا، جاگنا، اب اس میں نیت کرے نہ کرے، کرنا ہی کرنا ہے تو نیت کر لیجئے۔ یعنی انسان عادت اور جائز کاموں کو نیک اعمال میں بدل سکتا ہے۔ یہ کب؟ جب نیت صحیح ہو اور اس عمل پر اللہ سے اجر کی امید ہو۔ ایک روایت لے لیں پھر سمجھ آ جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص سے یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَعْجَلُ فِي امْرَأَتِكَ، بے شک تو جو خرچ کرے گا اس سے تیری نیت اللہ کی رضا کے حصول کی ہو تو تجھے اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا۔ جی، تو مرد بیوی کو کھلاتا ہی ہے، سارے کماتے ہیں کھلاتے ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اجر ملے، تو کیا پتہ چلا کہ ایک مومن کو ہر لمحے اپنا محاسبہ کرنا، شروع آخر بٹوین، جیسے آپ صبح میں بھی اپنا ویٹ چیک کریں، مڈ آف دا ڈے بھی کریں، رات سوتے پہ بھی کریں۔ کچھ صفائی کانشیس بہنیں ہوتی ہیں، بہت ہی صفائی پسند ہوتی ہیں، ایک ایک چیز پہ انگلی پھیرتی ہیں، ہائے ادھر مٹی آ گیا ہے، بچے ادھر کیوں آ گیا، ہر وقت گھر والوں کے سر پر ایک عجیب سی چیز بن کے مسلط رہتی ہیں۔ اس طرح آج کے بعد اپنے نفس کے اوپر آپ کام کریں۔ اب آپ کہیں گے کتنی باتیں آپ بتاتی ہی جا رہی ہیں تو کریں کیسے؟ ہاؤ شوڈ وی ڈو؟ تو لکھیے محاسبے پر معاون چیزیں۔ کیا چیز ہے جو آپ کی مدد کرے گی کہ آپ اپنا محاسبہ کریں؟ یعنی کیسے یہ سوچا ہے؟ آپ یہ باتیں دوسروں کو بتائیں گے نا بعد میں، تو وہ کہیں گے چھوڑو پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، چلو آپ بتاؤ آج افطاری میں کیا بنائیں، نئی ڈش ٹرائی کرتے ہیں، اور وہ چینل میں نے دیکھ لی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہیں، سب سے پہلی چیز جو آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے پہ مائل کرتی ہے نا، وہ اللہ کی معرفت ہے، شعور۔ آپ اپنے رب کو پہچان لیں کہ اللہ مجھ پر حاکم ہے، وہ اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم، المالک، القدوس، السلام ہے، المومن ہے۔ اور جو لوگ ماشاءاللہ شام کو ہمارے ساتھ الاسماء الحسنی میں چل رہے ہیں، آج شام کو بھی آپ کو ایک سیشن دیں گے، کل بھی دیں گے، پرسوں عید کا اسپیشل ٹاپک ہوگا شام کو، 2 دن آپ کو بھی اور معرفت دیتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں جانیے۔ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا نا کہ میں اپنا محاسبہ کروں، تو رب کو پہچانیے، کیونکہ وہ ظاہر باطن سب کو جانتا ہے۔ اور سورہ قاف کی آیت 16 سامنے رکھ لیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، وسوسہ بھی دل میں آتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور سورہ بقرہ 235 لکھ لیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں، پس اس سے ڈرو۔ تو بندے کا اپنے نفس کے عیبوں کو جاننا اور اللہ کے جلال اور اس کی کبریائی اور بے نیازی کو جاننے سے، اور اس بات کی معرفت سے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، اور یہ پتا نا کہ کوئی نہیں پوچھنے والا، تو بندہ بے فکرہ ہوتا ہے۔ پتہ لگ جائے نا کوئی پوچھنے والا تو خوف آئے گا، تقویٰ آئے گا، پھر سب سے زیادہ اللہ سے ڈریں گے۔ اپنے نفس اور اللہ کی معرفت حاصل کیجئے، مکمل معرفت ملے گی، اللہ کا خوف ہوگا، پھر دل جلے گا، اور جلنے سے پھر جسم کے اوپر ایک حرکت پیدا ہوگی، پھر خواہشیں بھی اس میں جل کے راکھ ہو جائیں گی، پھر خوف کی آگ سے جل جائیں گے، پھر دل میں آپ کے مسکینی، عاجزی اور مسکنت اور نرمی پیدا ہوگی، پھر آپ اپنے تکبر کو اور ساری چیزوں کو خیر بات کہیں گے اور اپنا انجام سامنے رکھ لیں، بس اور کیا کہوں۔ پھر دوسری چیز کیا کہ آخرت میں فائدے کی امید، اس بات کی معرفت کہ محاسبہ نفس کل مجھے راحت دے گا،
ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ محاسبہ نفس میں یہ چیز بھی معاون ہے کہ بندے کو اس بات کا علم ہو کہ آج کی کوشش کل حساب کے دن اسے فائدہ دے گی. اگر آج وہ سستی کا شکار ہے تو کل اس کا حساب سخت ہوگا. پھر اگلی بات لیجئے، بڑی اہم ہے، ان سوالوں پہ غور و فکر کیجئے جو روز قیامت پوچھے جائیں گے. جی وہ 5 تو آپ کو 29ویں بارے میں دے ہی دیا ریفرنس اوپر. اپنا محاسبہ کیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، سستی اور خواہشات کو چھوڑ دیجئے، حق کی پیروی کیجئے، اپنے آپ پر فرائض کو لازم کیجئے، حرام چیزوں کو ترک کیجئے، جو پسندیدہ مستحبات ہیں ان کو کثرت سے کیجئے، مکروہات اور مشتبہ چیزوں سے دور رہیے. ان قریب آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا یقین رکھیے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 36، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا. تو ذرا اپنی ان ساری چیزوں کو شیشے میں کھڑا کر کے پوچھا کریں کہ بتاؤ بھی کیا کرا. اور سورۃ تکاثر آیت 8 جو کل ہی پڑھ کر آئے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور یاد رکھیے سوال صرف کافروں اور فاسقوں سے نہیں ہوگا، صالحین سے ہوگا. رسولوں کو مخاطب کر کے اللہ نے سورۃ الاحزاب کے آیت 8 میں کہا تھا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے. جی انبیاء کرام کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن کہ بتاؤ پیغام پہنچا دیا کہ نہیں. تو پھر آپ میں کس کھیت کی مولی ہیں اور ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے بچا لیں. جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کریں، یہ ایک عدالت ہے، یہ محاسبہ اندر کی عدالت ہے. اس کورٹ کچہری کے پھیرے لگوا لیں تاکہ قیامت کے دن ادھر ادھر نہ پھرنا پڑے کہ ایک نیکی دے دو تو یہ کر دو، وہ کر دو تو یہ کر دو. اللہ انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں سے یہ وعدہ لے چکا ہے. اچھے کام کریں گے تو نجات ہے. محاسبے کے بعد رزلٹ اچھا بھی آ سکتا ہے. آپ ٹیسٹ کراتے ہیں لیکن کوئی بیماری نہیں نکلتی، الحمدللہ، مت گھبرائیے، لکھیں. ضروری تو نہیں کہ محاسبے کے بعد آپ کو اپنے اندر برائیاں دکھیں، لیکن پھر بھی محاسبہ کرنا ہے. ہر سال ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، یہ کر لو وہ کر لو، 50 سے اوپر ہوگے تو اب تو 40 سے اوپر ہوگے، تو پھر آپ کو مجھے بھی کرنا ہے. اور جتنا زیادہ اس کی فکر لگے گی اتنا اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا. پھر ایک اور چیز جو آپ کو مدد دے گی اپنا محاسبہ کرنے پہ، وہ ہے انعام کی معرفت. ملنا کیا ہے اس کے بعد؟ انعام لفظ ہی بڑا پیارا لگتا ہے نا. بندے کو پتہ لگ جائے کہ آج اپنا محاسبہ نفس کر لوں تو اس کے بعد مجھے جنت الفردوس ملے گی، وہاں رہوں گا، اللہ کے چہرے کا دیدار ملے گا. اور اگر میں نے آج نہ کیا اور غلط چیزوں پہ مر گئی اور سمجھتی رہی نیک تو جہنم کے خسارے، اللہ سے دوری، تو کیا محاسبہ کرنا بندے کو پھر آسان نہیں ہو جائے گا؟ تو اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کیجئے. پھر ایک 5ویں چیز کیا ہے کہ قیامت کے دن کی یاد. اس پہ آپ کو ایک خط سنا دیتی ہوں. عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاط کو خط لکھا، اے عدی، اللہ سے ڈرو اور یوم قیامت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت برپا ہو جائے گی. دوبارہ بولو، اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، مخلوقات گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گی. ایک گروہ پھر جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ دوزخ میں جائے گا. ہم پتہ نہیں کدھر ہوں گے. یہ تاریخ دمشق نام کی کتاب ہے، اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو پڑھنی ہو تو بتا دیتے ہیں اس کا ریفرنس. پھر اگلا فائدہ، اگلی چیز جو آپ کو واقعی بہت فائدہ دے گی محاسبہ کرنے پہ، موت کی یاد. موت کی یاد. ایک بہت نیک بزرگ تھے، معروف کرخی ان کا نام تھا. ایک شخص ان کے پاس آیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ ظہر ہمارے ساتھ پڑھو. اس نے کہا اگر میں نے ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لی تو اثر آپ کے ساتھ نہیں پڑھوں گا. کہنے لگے گویا یہ تو امید رکھتا ہے کہ اثر تک زندہ رہے گا. ہم اتنی لمبی امید سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، یعنی ظہر سے اثر تک کی امید کو لمبی امید کہتے ہیں. آپ میں کیا جانے. جی کسی نے ان کی غیبت میں کوئی بات کہی تو آپ نے اسے کہا اس روئی کو یاد کرو جب وہ آپ کی آنکھوں پر رکھی جائے گی، یعنی موت اور قبر کی یاد. یعنی غیبت کرنے والوں کو اپنی موت کے وقت وہ جو آنکھوں پہ روئی نہیں رکھ دیتے کہ اب روح واپس جا رہی ہے تم آنکھیں بند کر دو، اس کو یاد کرو. اور حقیقت ہے کہ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے اور پھر اس سے نفس کا گھوڑا قابو میں رہتا ہے. چلیے یہ بھی کچھ حل ہو گیا مسئلہ. اگلا سوال لکھیے، کہاں سے شروع کروں؟ فرام ویئر شوڈ آئی اسٹارٹ؟
اور یہ تب ہوتا ہے جب ساری برائیاں اپنے اندر دکھیں اور کہتے ہیں کیا کروں، ہائے ہر بیماری نکل آئی، 10 چیزیں نکل آئی ہمارے اندر، ہمارے ذات کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، میرے اندر یہ بھی کمی وہ بھی کمی، تو کیا کروں؟ تو لکھیے محاسبہ نفس میں ابتدا کہاں سے کریں گے آپ اور میں، بہت اہم بات ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھانتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے ہاتھی اگلتے اور نگلتے رہتے ہیں، ایسی چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، ہم ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جس کو ہم بعد میں اگر دیکھیں تو ہمیں واقعی افسوس ہو کہ وہی بات ہے کہ فرض چھوڑ کے سنتیں اور نفل ادا کرنے لگ جاتے ہیں، اور نقصان جو ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو محسوس کرائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا ان چیزوں کا، جتنا زیادہ آپ اپنی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو مائل کرتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنا محاسبہ کرنا آسان کر دے گا، کیونکہ آپ کی میری زندگی اپنے لیے ہے، آپ میں اس دنیا میں دوسروں کے لیے تھوڑی آئے ہیں، اپنے لیے آئے ہیں۔ اپنی فکر کیجئے، اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، آپ میں آئی ایم، دوسروں کو چھوڑ دیجئے، بھلا دیجئے۔ تو پھر لکھیے محاسبہ نفس میں ابتدا کہاں سے کی جائے؟ سب سے پہلے فرائض پہ محاسبہ کیجئے، اگر اس میں کوئی کمی ہو تو اس کا ازالہ کیجئے، قضا دیجئے یا اصلاح کیجئے۔ پھر دوسرے درجے پہ منہیات، یعنی حرام کردہ اور منع کردہ چیزوں پر محاسبہ کیجئے۔ جب پتہ چل جائے کہ گناہ سرزد ہو گئے تو توبہ کیجئے اور استغفار کے ساتھ ازالہ کیجئے، اور گناہوں کو مٹا دینے والی نیکیاں سر انجام دیجئے۔ پھر تیسرا محاسبہ آپ کریں گے مقاصد سے غفلت، اگر واقعی غفلت کا ارتکاب ہو گیا تو ذکر اور اللہ کی طرف رجوع سے اس کا ازالہ کیجئے جی۔ اور پھر اس کے بعد اپنے اعضاء پر محاسبہ کہاں سے شروع ہوگا؟ سب سے پہلے زبان کا محاسبہ کیجئے، گفتگو پر محاسبہ کیجئے، کیا بولا، کیوں بولا، کتنا بولا، کوئی ضرورت تھی؟ کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، کیا ضرورت ہے خود بھی غلط بول کر پریشان ہوئے اور اگلے کو بھی دکھی کیا، رو پڑے؟ مت بولیے، زبان کا محاسبہ کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم کچھ باتیں کریں گے اس پہ۔ پھر اپنے قدموں کا محاسبہ کیجئے، جس کام کی طرف میرے قدم چل کر گئے کیوں گئی؟ ہاتھوں کا محاسبہ کیجئے، میرے ہاتھ بڑھے تو کیوں بڑھے؟ کانوں کا محاسبہ کیجئے، میرے کان سننے لگے یہ تو کیوں سننے لگے، یہ کیوں میں بیٹھ گئی تھی وہاں چسکا لینے کے لیے، اور یہ کام کیا تو کیوں کیا؟ اور یاد رکھیے اس بات پہ کہ ہر قول اور فعل 2 رجسٹروں میں لکھا جاتا ہے، ایک رجسٹر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کام میں نے کس کی خوشنودی کے لیے کیا، اور دوسرے میں یہ لکھا جاتا ہے کیسے کیا جی۔ پہلے سوال کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق اتباع کے ساتھ ہے جی۔ ضرورت اس بات کی، اپنے آپ کو دیکھیں، اور آپ جتنا زیادہ اس پہ غور کریں گے تو پھر آپ کو اپنی نیت کا حساب لینے، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نیتوں کا محاسبہ کیجیے، آپ اگر ان سارے محاسبوں سے گزر گئے تو بسم اللہ، آپ انشاءاللہ ان لوگوں میں کہ جن کا حساب نہیں لیا جائے گا، وہ 70,000، اور اللہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو ان 70,000 میں کریں کہ جن کو بغیر حساب کے جنتیں دی جائیں گی۔ فرائض پہ محاسبے میں محرمات کو ختم کریں گے تو آپ کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر فرائض میں کمی ہے تو نوافل ادا کیجئے، اگر زکوٰۃ نہیں دی پچھلے سالوں میں، کسی کا سوال تھا تو فائدے کی خاطر بتاؤ، دی نہیں کبھی، اب پتہ ہی نہیں ہے پچھلے سالوں میں کیا تھا کیا نہیں، گن گنا کے میں تو کہتی ہوں سارے ہی دے دیں اللہ کے راستے میں، اور پھر دے دے گا وہ آپ کو، کوئی نہیں کمی کرتا وہ، ایک دفعہ دے کے تو دیکھیں، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ، لیکن کرنا تو پڑے گا۔ اور اپنے اگلے سارے خرچوں کو پہلے اپنی زکوٰۃ کی نیت میں ڈالیے، اور اللہ سے کہ اللہ تجھے پتہ ہے میرے ذمے کتنے لمبے لمبے کھاتے ہیں تیرے پاس، اور اگر کبھی حرام اور غلط چیزوں کو دیکھا تھا تو آج اب حلال کی طرف آئیے، سود سے کوئی کمایا تھا تو اب حلال سے کمائیے، کسی کا حق غصب کیا تھا تو واپس کیجیے، کسی کی غیبت کی، کسی کی تحقیر کی، اس کو کمتر جانا چاہیے، اس سے معافی مانگیے، دعا کریں اس کی طرف سے، صدقہ دیں اس کی طرف سے۔ کوئی ایسا گناہ کیا جس کا ازالہ ممکن نہ ہو، مثلا کسی نے شراب پی، کسی عورت کو دیکھا، کوئی اور گناہ کیا، تو توبہ کیجیے اور پھر گناہ نہ کرنے کا عزم کیجیے، پکی سچی توبہ کریں گے اس کے بعد۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ،
ان الحسنات یذھبن السیئات، سورۃ ہود کی آیت 114 ہے۔ دن کے دونوں کناروں پہ نماز ادا کیجیے، رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ پھر اگر آپ کو اپنے مقصد سے غفلت دکھی، اگر آپ نے محاسبے کے دوران کھیل کود میں زندگی گزار دی اور زندگی آمد وہ کیا کہہ کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو آپ بہتر ہو جائیے، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو پیچھے نہیں روکے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بڑی خیر ہو جائے گی۔ اگر کھیل میں ڈوبے رہے، فکشن میں ڈوبے رہے، گندگی اور لہو میں ڈوبے رہے، تو اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اب آگے نیا ٹیک اے نیو ٹرن، کہتے ہیں نا کہ ایک نیا پتا، ایک نیا چھیڑ لیجئے، بس اور کیا کرنا ہے آپ نے۔ پچھلی زندگی میں تو آپ مڑ کر نہیں دیکھ سکتے، تو کیا آج کے لیے تو آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں نا؟ تو انشاءاللہ زندگی کے صفحے میں آگے چلیے پیچھے جانے کی بجائے، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لائیے۔ اور اسی طرح سے پھر اپنے اعضاء کے محاسبے کے دوران اگر آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ میں تو بڑی گندی ہوں، تو فوراً اللہ کے آگے جھک جائیں، اطاعت کیجیے، نیتوں پہ محاسبے کریں، اور آپ اس چیز کے اندر اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ آپ دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ باتیں بھی مشکل لگ رہی ہوں گی، مجھے یقین ہے، لیکن یاد رکھیے آسان ہو جائے گا وقت کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہی بات ہے کہ آج اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو ٹھیک کرے۔ بچوں کو آپ کہتے ہیں ٹھیک کرتی ہوں، تمہیں ٹھیک کروں، تمہیں ٹھیک کرتی ہوں، فلاں کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں۔ تو آج اپنے نفس کو کہیے کہ میں ٹھیک کرتی ہوں، اب تجھے ادھر آ، تجھے ٹھیک کروں، ڈانٹے ذرا آج جا کر اکیلے میں تجھے ٹھیک کرتی ہوں، ذرا تو آ تو صحیح، تو کیا بن گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور اپنے آپ کو ٹھیک 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 کیجئے، اور آپ جتنا اپنے آپ کو آج ٹھیک کر لیں گے، آپ کل اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے کل، کیا پیارا آپ کا چہرہ ہوگا، آپ کیسے اس دن لگیں گے، آپ اپنے آپ کو فیل کریں، ذرا انجوائے کریں۔ آپ میرا دل کر رہا ہے کہ آپ لوگ شیئر کریں کچھ۔ زوم پہ جو ساتھی ہیں بہت ہی کانکریٹ بات کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کریں اور بتائیے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، کیونکہ آپ جو کچھ بھی سن رہے ہیں نا، ان باتوں کو سننے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ سنائے بھی۔ تو جو آخری منٹس ہیں ہمارے، تقریباً ابھی 17 منٹ ہیں ہمارے پاس کلاس کے، میں چاہوں گی کہ اس میں آپ سے شیئر کیجئے کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ نے اس سے کیا لیا، اور آپ کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی سوال ہے آپ کے ذہنوں میں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، نو پرابلم، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں گے، اپنے آپ کو پہچانتے پھٹکتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے وہ بندہ۔ آپ اپنے آپ کو ماں ہونے کے ناطے سوچیں، آپ کا بچہ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لا رہا ہے، تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ برا؟ آپ دیکھ رہی ہیں بچہ صفائی کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اس کو واقعی محسوس کرتی ہیں کہ وہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اسے ہو کوئی نہیں رہا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس پہ پیار آئے گا۔ ہاں، ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے آپ کو خود پرکھیے، اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پہ اپنے آپ کو جماتے رہیں گے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ کے میرے لیے ان باتوں پہ غور و فکر کرنا، اس پہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ آسان کرتا جائے گا نا، اتنا ہی آسان ہوگا، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی طاقت نہیں ہے گناہوں سے روکنے کی، خرابیوں سے بندے کو پیچھے کرنے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی، آپ کی میری اوقات ہی نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ان چیزوں کو آسان نہ کرے۔ جی، تو بس اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم اس سفر کو آگے لے کے چلیں گے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا آگے جو کچھ ہم کریں گے کل اور پرسوں میں، اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو خلاصہ دے دیتی ہوں۔ آج ہم نے تھوڑا سا محاسبہ اور اس کی باتیں کی ہیں، اسی طرح ہمارا نیکسٹ ڈے میں جو چیزیں آئیں گی وہ، تاکہ آپ کو بھی ذرا امید رہے کہ کل ہم مختلف باتیں کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اپنے نفس کو سزا کیسے دیتے ہیں، پھر اسی طرح اس کی حد کیا ہے،
پھر ہم صالحین کے محاسبہ نفس کی مختلف کیفیات کو بھی دیکھیں گے. پھر ہم اپنے گناہوں کے برے اثرات جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور آخرت میں بھی دیکھیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور اسی طرح سے دنیا میں کچھ چیزیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ گناہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں کھلنے لگیں گے. بس یہ دعا کریں کہ اس سارے سلسلے کے بعد نیکی کرتے ہوئے بھی ہمیں اتنا ڈر لگنے لگے جتنا کبھی گناہ کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا تھا. پھر اسی سفر میں آگے جا کر ہم شہوات اور شبہات کا فرق بھی دیکھیں گے. تو نرمیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ دلوں کو جیتیے. محبت فاتح عالم. یہ محبت دوسروں کو لائے گی دین پہ، اور اپنی ذات پہ توجہ رکھیں گے، اللہ کے اوپر توجہ رکھیں گے. دوسروں سے بے نیاز ہو جائیے. بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اور ہو گئے ہیں آپ کے. اللہ نے چاہا تو آگے اور بھی حل ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے راضی ہو. یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو شام کو آپ سے 5 to 6 1 گھنٹے کے لیے ملاقات ہوگی الاسماء الحسنی سیشن میں. اور جو لوگ صرف صبح میں ہی سنتے ہیں تو کل صبح میں اوسلو ٹائم کے مطابق 11:30 سے انشاءاللہ 1:30 2 گھنٹے کا کل کا سیشن ہے. آپ فیڈ بیک دیجئے، اپنا کویسچنز ہیں کوئی دے دیجئے تاکہ اگر ہوا تو پھر میں اس کو بھی کل ٹیکل کر لوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.